نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. دوشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس حج اور عمرہ کی تعلیم کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا جو اصل مسنون طریقہ ہے اس کو سیکھا جائے، اور جو حضرات حج یا عمرے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اس فریضے کو احسن طریقے سے سنت کے مطابق ادا کر سکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اور اس کے علاوہ بھی بار بار اس کی تاکید فرماتے رہے کہ حج اور عمرے کے طریقے سیکھ لو. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقوں کو لے لو، اس لیے کہ فإنی امرؤ مقبوض، میں عن قریب وفات پا جاؤں گا، لہذا ابھی مجھ سے آپ یہ حج کے طریقے سیکھ لو. حتیٰ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنکریاں مار رہے تھے اسی دوران بہت سارے صحابہ کرام نے آ کر مسائل حج آپ علیہ السلام سے پوچھے، اس لیے کہ پہلے حج تھا تو بہت سارے صحابہ کرام سے اس میں تقدم اور تاخر ہوا، یعنی آگے پیچھے افعال ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے تھے کہ اب اس طرح سے عمل کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی آئندہ اس طرح کی غلطی نہ دہرانا. تو کنکریاں مارنے کے دوران بھی حالانکہ وہ افعال حج میں سے ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مسئلہ حج کا پوچھ رہا تھا اس کو آپ علیہ السلام بیان کر رہے تھے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، اس کے بعد جب پھر اپنے رب سے اس کا اجر طلب کیا تو اس کے اندر خاص طور پر یہ دعا بھی مانگی کہ ارنا مناسکنا، کیا ہمارے رب ہمیں ان مناسک یعنی حج کے طریقے بھی اللہ ہمیں بتلا دیجئے، سکھلا دیجئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف حج کر لینا کافی نہیں، بلکہ حج کو سنت کے مطابق ادا کرنا یہ ضروری ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ آدمی حج کے لیے جائے اور طریقے حج سے واقف نہ ہو، نتیجتاً کوئی ایسی غلطی کر کے آ جائے کہ ثواب کے بجائے الٹا گناہ لے کر آئے، اور ہو سکتا ہے اس کا حج فاسد ہو جائے اور اس کو اس کا علم تک نہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی دم واجب ہو جائے، قربانی واجب ہو، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسی طرح سے وہ خوش و خرم پھرتا رہے، لوگوں سے مبارکبادی وصول کرے کہ میں حج کر کے آ گیا ہوں، حاجی صاحب بن گیا ہوں. اس لیے حج کے افعال کو سیکھنا، حج کے طریقے کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں نماز بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے نماز کا طریقہ سیکھا جاتا ہے، تب جا کر ہم نماز کے فریضے کے ادا کرنے پر قادر ہوتے ہیں. اسی طرح اگر زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے تو اس کے بھی مسائل سیکھ کر تب اگر آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا تو تب مطمئن ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دی ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ اسے اس کا پورا علم نہ ہو کہ کن کن اموال پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے اور کس کس کو دینی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے کر خوش ہو کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے کر خوش ہو جائے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، یا والد صاحب اپنی بیٹیوں کو زکوٰۃ دے کر خوش ہو جائیں کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ مسئلے پوچھتے ہیں آ کر، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. کتنے لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میری ایک بیٹی غریب ہے تو کیا میں اپنی زکوٰۃ اس بیٹی کو دے دیا کروں؟ میں نے اس سے یہ کہا کہ اس بیٹی کا جو حصہ بنتا ہے نا وراثت میں، آپ اس کو وہ دے دیں تاکہ وہ بھی آپ کے بیٹوں کی طرح کھائے پیے اور وہ بھی برابر کی ہو جائے. یہ نہیں کہ آپ اس کو زکوٰۃ دیں، بیٹیاں زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں ہیں، لہٰذا بیٹی کو یا بیٹے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی کسی بھی عمل کو سیکھے گا نہیں تو اس کے اندر بڑی بڑی غلطیاں کرے گا.
تو حج کا فعل تو ایک ایسا ہے کہ زندگی بھر کے اندر ایک مرتبہ اس کا ادا کرنا یہ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، میں کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا یہ لازم ہے ہر اس شخص کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس آیت کے اندر حج کے فریضے کو بھی ذکر کر دیا گیا اور فرض ہونے کی شرط کو بھی ذکر کیا اور اس کے قبول ہونے کی جو ایک بنیادی شرط ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا۔ وَلِلَّهِ، یہ پہلی چیز ہی یہ ذکر کی کہ حج اللہ کی نگاہ کے اندر قابل قبول تب ہوگا جب کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی حج کی تیاریاں کر رہا ہے اور حج کے لیے آدمی دوسرے سارے اسباب مہیا کر رہا ہے تو اس کو اس بات کی بھی نگرانی کرنی چاہیے کہ میرے دل کے اندر اس حج کو ادا کرتے وقت جذبات کیسے ہیں، کہ کس غرض اور کس نیت سے میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ آیا اللہ کا جو ایک فریضہ ہے اس کو ادا کرنا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، یا محض دنیاوی طور پر ایک رسم پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا محض دنیا داروں کو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے میں عمل کر رہا ہوں۔ تو اپنے اس عمل کی نگرانی کرنا ضروری ہے، تو اپنی نیت کو بھی آدمی درست کرے۔ وَلِلَّهِ، اس کے اندر پہلے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور میں علی الناس، یہ اعلیٰ الزام کے لیے ہے، اس معنی کہ یہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کے اوپر یہ حج کا ادا کرنا لازم ہے۔ حج البیت، بیت اللہ کا قصد کرنا یعنی بیت اللہ کا حج کرنا، اور یہ زندگی بھر کے اندر سے ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا گیا جب آپ نے صاحب بیان کرا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے اس لیے تم فریض حج کو ادا کرو، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صرف زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے یا ہر سال؟ آپ نے صاحب خاموش رہے، انہوں نے پھر سوال کیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اور یہ بار بار سوال نہ کیا کرو۔ اگر میں نعم کہہ دیتا، یعنی میں کہہ دیتا کہ جی ہاں ہر سال فرض ہے، پھر ہر سال حج کا ادا کرنا تم پر لازم ہو جاتا اور پھر تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز جو اللہ نے فرض کی ہے اگر اس کے اندر تکرار آئے گا نا بار بار، وہ اس کے سبب کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں 5 اوقات کی وجہ سے، اور یہ 5 اوقات چونکہ ہر روز آتے ہیں، اسے فجر کا وقت فجر صادق طلوع ہوتی ہے، فجر کی نماز ہر روز فرض ہوتی ہے۔ طلوع شمس یعنی سورج کا ڈھلنا ہر روز ہوتا ہے، اس لیے ظہر کی نماز بھی ہر روز فرض ہوتی ہے۔ عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت ہر روز آ رہا ہے، تو 24 گھنٹوں کے اندر یہ 5 اوقات صلاۃ آتے ہیں، اور نماز کے وقت کا آ جانا یہ نماز کے فرض ہو جانے کا سبب ہے۔ تو جب سبب کے اندر تکرار ہے، ہر روز یہ سبب پیدا ہو رہا ہے، تو نتیجتاً ہر روز نماز فرض ہو رہی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ سے متعلق فرمایا کہ یہ سال بھر کے اندر ایک مرتبہ ہے، یعنی پورے سال کے اندر ایک دن اس کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ نصاب کا مالک بننا۔ اب اگر آدمی ہر سال جب وہ حساب کرتا ہے تو مالک نصاب ہوگا تو اس پر ہر سال ہی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور بیت اللہ کا حج کرنا اس کا سبب ہے بیت اللہ، اس طرح للہ علی الناس حج البیت، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اور بیت اللہ ایک ہی ہے، اس کے اندر کوئی تکرار نہیں۔ اب سال ہا سال گزر گئے، آگے بھی قیامت تک کے لیے وہ بیت اللہ ایک ہی رہے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو گرا کر نیا بنا دیں پھر نیا حج فرض ہو جائے گا، نہیں، بیت اللہ اس عمارت کا نام نہیں ہے۔ بیت اللہ اصل میں وہ جگہ ہے، یہ تحت الثری سے لے کر فوق العرش تک یہ ساری جگہ بیت اللہ ہے۔ اگر کوئی کافر کا بچہ یا کافر وہاں سے بیت اللہ کی ساری بھی عمارت اٹھا کر لے جائے تو تب بھی وہ جگہ بیت اللہ ہی رہے گی، ہم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ کافر لوگ، ہندو لوگ نا ہمارے پر اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم اگر ایک بت کی مورتی بنا کر، بت اور مورتی بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ لوگ بیت اللہ کی پوجا کرتے ہو، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، کہ نماز تو اللہ کی پڑھتے ہو لیکن رخ کا تعین کرنے کے لیے تو نے بیت اللہ کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی عبادت تو بھگوان جی کی کرتے ہیں، لیکن اپنا رخ متعین کرنے کے لیے تاکہ دل ہمارا مطمئن ہو، اس کے لیے ہم ایک مورتی بنا کر سامنے رکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری یہ مورتیاں یہ تمہارے بیت اللہ کی مانند ہیں،
حالانکہ یہ بڑا دھوکہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح رخ بیت اللہ کی وجہ سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر وہاں سے وہ جو بیت اللہ کی عمارت بنی ہوئی ہے اگر وہ ساری بھی اکھیڑ دی جائے، ساری بھی کوئی وہاں سے اٹھا کر لے جائے، تب بھی ہم اللہ کے حکم کے موافق اسی طرح رخ کر کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن اگر ان کے مندروں میں سے کوئی مورتیاں اٹھا کر چرا کر لے جائے تو پھر بتلائے کیا یہ اس طرف جا کر وہ سجدے جو کچھ بھی وہاں پر کرتے ہیں تو کیا یہ کریں گے؟ اگر وہاں سے مورتی اٹھا لی جائے تو کبھی بھی یہاں پر پوجا پاٹ نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوجا پاٹ انہی مورتیوں کی اور جن جن شخصیات کی طرف منسوب ہیں ان کی عبادت کرنا یہ مقصود ہے، اور ہمارا مقصود صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور یہ بیت اللہ تو ایک رخ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ حالانکہ جب ہجرت فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت حکم ہو گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب وہاں سے مدینہ سے بیت المقدس بالکل شمال کی طرف ہے اور بیت اللہ جنوب کی طرف ہے، یعنی بالکل مخالف سمت۔ اب حکم ہو گیا کہ آپ اس طرح رخ کر کے نماز پڑھیں، تو 16 یا 17 مہینے اس رخ پر آپ نے نماز پڑھی، اور پیٹھ ہوتی تھی کدھر؟ بیت اللہ کی طرف۔ تو نمازیں ہو رہی تھی کہ نہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نماز کی ادائیگی اللہ کے حکم کے ساتھ معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے دے اس طرح رخ کرنے کا تو اس طرح رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس رخ پہ نماز پڑھو، چانچہ دوران صلاۃ ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا گیا اور بیت اللہ کی طرف جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، تو لہذا پھر اس طرف کو نماز ہونے لگی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرمایا للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ مشرق و مغرب سب اللہ کی ہے، جس طرح بھی تم رخ کرو اللہ کی ذات تو ہر طرف ہے، لہذا تم پابند ہو محض اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے۔ تو بیت اللہ ایک ہی ہے، تو بیت اللہ چونکہ ایک ہے اس لیے زندگی بھر کے اندر صاحب استطاعت لوگوں پر صرف ایک ہی مرتبہ حج کرنا فرض ہوگا۔ اب حج کن پر فرض ہے؟ وہ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو مسلمان ہے صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی، وہاں تک آنے جانے کی ساری استطاعت، یعنی اتنا خرچہ موجود ہے کہ جتنا سفر کے اخراجات ہیں، جتنے اس کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، اور اتنے دنوں تک اس کے پیچھے بیوی بچوں کے اخراجات یہ بھی اس کے پاس موجود ہوں، تو ہر اس شخص کے اوپر حج کا ادا کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ یعنی وہاں تک آنے جانے کا خرچ، اور اتنے دنوں کے اس کے کھانے پینے کا خرچ، اور اتنے دنوں کے اس کے پیچھے بیوی بچوں کے اخراجات جس آدمی کے پاس موجود ہیں تو اس کے اوپر حج کا ادا کرنا یہ فرض اور لازم ہے۔ پھر چاہے آدمی نے اتنی رقم جمع کر کے رکھی ہو مستقبل میں کسی بھی پروگرام کی خاطر، مثلا اس کا مستقبل میں پروگرام ہے کہ میں بڑا گھر تعمیر کروں گا، اس کے لیے اس نے اتنی رقم جمع کر کے رکھی ہے، بس آج کل 12، 13 یا 14 لاکھ روپے تقریباً حج کے اوپر خرچہ آتا ہے، تو آدمی نے اتنی رقم جمع کر کے رکھی ہوئی کہ میں اپنا گھر تعمیر کروں گا، لیکن ابھی تعمیر نہیں کیا، اس کی وہ رقم خرچ نہیں ہوئی، اور یہ حج کی تاریخیں آ گئیں اور یہ رقم اس کے پاس موجود ہے، اور چونکہ اتنی رقم کو وہ مالک ہے کہ وہ حج کا سفر اور اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج کا ادا کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ رقم جمع کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی یا بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، حالانکہ شادی کے لیے یہ اخراجات کوئی لازمی نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی رسم و رواج ہے۔ شادی تو 2 گواہ موجود ہوں، لڑکا اور لڑکی کا ایجاب قبول ہو جائے تو نکاح تو اسی سے ہو جاتا ہے، باقی تو سارا کا سارا ہمارا اپنا بنایا ہوا رسم و رواج اور اپنے معاملات ہیں، جس کے اوپر ہم ڈھیروں روپے فضول خرچی کی مد کے اندر خرچ کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر کسی نے اپنے بچوں یا بچیوں کی شادیوں کی خاطر اتنی رقم جمع کر کے رکھی ہوئی ہے جس سے آدمی فریض حج ادا کر سکتا ہے، اور ابھی تک اس نے وہ رقم خرچ نہیں کی تھی کہ حج کے ایام آ گئے، تو اس کے اوپر بھی حج کا ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ جو آدمی وہاں تک آنے جانے کا اور اس دوران کے اپنے نانفقے کا اور اپنے بیوی بچوں کے خرچے پانی کا بندوبست کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج کا ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر عورت ہے، اس کے پاس بھی اگر اتنی استطاعت موجود ہے، اس کے ساتھ ایک اور لازمی شرط ہے کہ اس کا محرم بھی موجود ہو، یعنی اس کے ساتھ جو حج کے لیے جائے گا اس کا محرم یا اس کا شوہر، اس کا محرم رشتہ دار یا اس کا شوہر،
وہ اگر اس کے ساتھ جانے کے لیے میسر ہے تو پھر عورت کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ حج کو ادا کرے۔ بغیر محرم کے عورت سفر حج بھی نہیں کر سکتی۔ آج کل پاکستان نے بھی یہ شرط ختم کر دیا محرم کی، سعودیہ والوں نے بھی ختم کر دی، اس طرح کہ انہیں شریعت کی کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں، اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک یہ شرط چلی آ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی بھی عورت اگر حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائے گی، اس کے لیے محرم کا ہونا ایک لازمی شرط ہے کہ اس کا شوہر ساتھ ہو یا کوئی محرم مرد اس کے ساتھ ہو۔ لیکن اب انہوں نے اس شرط کو ختم کر دیا۔ تو پہلے یہ کرتی تھیں عورتیں، کوئی جھوٹا محرم بنا لیا، اس کے اندر دوہرا گناہ ہے۔ بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ الگ، اور یہ جھوٹ بولنے کا گناہ الگ، اور ایک غیر محرم کو جھوٹا محرم تجویز کر کے اس کے ساتھ جو سفر کرنا لامبات ہے، پھر ان کو ٹھہرنے کی جگہ بھی ایک جگہ دی جائے گی، ان کے سفر کے سارے معاملات وہ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ تو اس کا محرم ہے۔ نتیجتاً ہر جگہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سفر وغیرہ کرنا، یہ اس غیر محرم سے یہ کئی گناہوں کا مجموعہ تھا۔ عورت کو اگر محرم ساری زندگی میسر نہیں آیا تو ساری زندگی حج کا ادا کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا کہ جا کر ادا کرے۔ البتہ اگر وفات کے وقت تک محرم میسر نہ ہوا، اب اس کو یہ ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے، تو پھر اپنی طرف سے کسی کو حج بدل کے لیے بھیج سکتی ہے، خود نہیں جائے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیک انسان جا رہے ہوں، مولویوں کے بھی ہیں نا آج کل ایجنسیاں بنی ہوئی، چلو انہی کے ساتھ ہی بھیج دیا جائے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر نیک افراد قیامت تک نہیں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام اور صحابیات کا جو قافلہ ہے، اس سے پاکیزہ لوگ اور پاکیزہ فطرت، پاکیزہ طینت لوگ دنیا کے اندر موجود نہیں۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو اس قافلے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر فوق ثلاث ایام ولیالیہا الا ومعها زوجها او ذو رحم محرم منها، کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال ہی نہیں کہ وہ بغیر شوہر کے یا بغیر محرم کے 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر کرے، یا 78 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر، یہ 3 دن کا سفر ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا نام غزوے میں لکھا جا چکا ہے، یعنی میں جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، جبکہ وامرأتی حاجۃ، میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ حج کے لیے نکلی تھی کن کے ساتھ؟ صحابہ کرام اور صحابیات کے قافلے کے ساتھ۔ تو یا رسول اللہ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام غزوے کے اندر لکھا جا چکا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ غزوہ چھوڑ دو، جاؤ اور فض وحج مع امرأتک، جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ دیکھو اس سے زیادہ نازک موڑ کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ جب ایک لشکر تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر ساری ضروریات کو دیکھا جاتا ہے، افرادی قوت کو گن کر کہ اتنے آدمیوں کی ضرورت یہاں پر ہوگی، اتنے کی یہاں پر ہوگی، سارا ایک تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اس غزوے کو چھوڑ دو اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو، اس لیے کہ بغیر محرم کے اور بغیر شوہر کے اس کا حج کے اوپر جانا جائز نہیں۔ اس لیے اگر عورت کو ساری زندگی اگر اس طرح کی رفاقت میسر نہ ہو سکی تو پھر اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اپنی طرف سے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے نا، مالدار خاتون ہے، تو اپنی طرف سے وصیت کر جائے یا اپنی زندگی کے اندر ہی حج بدل کروا دے، جبکہ بالکل آخری وقت ہو اور اب وہ سمجھ رہی ہے کہ اب میں حج نہیں کر سکتی ہوں۔ بہرحال جو صاحب استطاعت ہے، مرد یا عورت، ان کے اوپر حج کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اور حج کی فرضیت قرآن کریم سے، احادیث متواترہ سے اور اجماع امت سے اور عقل سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید کے اندر متعدد آیات ہیں، سب سے واضح آیت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور احادیث تو اس کے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ اس کو ارکان اسلام میں سے قرار دیا گیا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، یعنی ارکان اسلام 5 ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے جو بنیادی ستون ہے درمیان والا، وہ تو اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یعنی شہادتین کا اقرار، یہ سب سے درمیان والا بنیادی ستون ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ 4 ستون کناروں کے اوپر ہیں،
تب اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، و حج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو دیکھو ان 5 ارکان اسلام میں ایک اہم رکن کیا ہے؟ حج بیت اللہ بھی ہے۔ تو بیت اللہ کا حج کرنا یہ ارکان اسلام میں سے، فرائض اسلام میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک من اراد الحج فلیتعجل، کہ جس آدمی کا حج کا ارادہ ہے، یعنی اس کے پاس استطاعت موجود ہے، اس کو چاہیے کہ جلدی کرے۔ بعض حدیث میں آگے وضاحت ہے، اس طرح کہ ہو سکتا ہے بعض کے اندر کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، بس ابھی فلیٹ سسٹم چل رہا ہے، بعض کے اندر کوئی حکومتی سطح پر کوئی ایسا خلفشار پیدا ہو کہ فلیٹ سسٹم خراب ہو جائے، پھر آدمی جا نہ سکے، یا کوئی دشمن رکاوٹ بنا کر کھڑی کر دے اور نتیجتاً بیت اللہ تک پہنچنا آدمی کے لیے مشکل ہو جائے، یا آدمی یہ ہے کہ فقر اور تنگ دستی کا شکار ہو جائے۔ آج صاحب استطاعت تھا لیکن اگلے سال اس کے پاس استطاعت ہی موجود نہ رہے، نتیجتاً وہ اپنے فریضے کی ادا کرنے سے قاصر ہو جائے، یا آج اس کو صحت میسر ہے اور کل کو بیمار پڑ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جب حج کا ارادہ ہو چکا، استطاعت موجود ہے، تو پھر چاہیے کہ جلدی کرے، اس کے اندر پھر تاخیر نہ کرے خواہ۔ اسی طرح ایک حدیث جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر، فرمایا کہ جس کو حج کرنے سے نہ تو کوئی ظاہری حاجت رکاوٹ ہے، یعنی کوئی اس کو ایسا ضروری کام بھی نہیں جو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے، اور سلطان جائر، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کے حق میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، اور مرض حابس، نہ کوئی ایسی بیماری ہے جو اس کو روکنے والی ہے، پھر بھی فرمایا کہ لم یحج فلم یحج، اس نے حج نہیں کیا، تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، یا وہ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ دیکھو حج کے ترک کرنے کو یہود و نصارہ سے مشابہت دی جا رہی ہے، اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے کو مشرکین کے ساتھ مشابہت قرار دی گئی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور یہاں حج چھوڑنے کو یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ دی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ نماز پڑھتے تھے لیکن بیت اللہ کا حج نہیں کرتے تھے، اسے جو حج نہ کرے گا تو اس کی مشابہت یہود و نصارہ سے ہے، اور مشرکین وہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی مشابہت مشرکین کے ساتھ ہے۔ اس طرح آدمی کو چاہیے کہ نہ مشرکین کے مشابہ بنے، نہ یہود و نصارہ کے مشابہ بنے، تمام فرائض اسلام کی ادائیگی کی فکر کرتا رہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوں فرمایا کہ ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، کہ لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا، اس لیے تم حج کرو۔ تو ایک عورت ہے خثعم قبیلہ کی، اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلہ، کہ میرے والد صاحب اتنے بوڑھے ہیں کہ سواری کے اوپر بھی بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اللہ کا جو فریضہ ہے حج سے متعلق اس نے میرے والد صاحب کو پا لیا ہے، یعنی میرے والد صاحب کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ سواری کے اوپر بھی بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو آفا احج عنہ، تو کیا میں عورت ہونے کے ناطے اپنے والد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں حجی عنہ، آپ اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہیں۔ اس سے دونوں باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ایک تو فریضۃ اللہ کہ حج فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ فرض ہونے کے بعد اگر آدمی خود حج ادا کرنے سے قاصر آ جائے کسی ایسی سخت بیماری کی وجہ سے جس سے مرتے دم تک صحت کی امید نہیں رہی، تو پھر وہ اپنی طرح سے کسی کو حج بدل کے لیے بھی بھیج سکتا ہے۔ بہرحال احادیث کثیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حج فرض ہے، اور پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، کسی نے بھی اس کے اندر اختلاف نہیں کیا، پوری امت کے علماء کرام اس پر متفق ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج کے لیے جانا یہ فرض ہے۔ اور اگر عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں تب بھی حج کو فرض ہی قرار دیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت ہمارے منعم حقیقی ہیں، محسن حقیقی ہیں، اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ اپنے منعم کا یعنی شکر ادا کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے۔
تو اللہ رب العزت ہمارے منعم حقیقی ہیں، تو پھر یہ کہ اللہ عزت کا شکر بجا لانا ہی ہمارے اوپر لازم ہوگا۔ اسی غرض سے یہ عبادات مقرر کی گئیں۔ اس طرح عبادات میں دیکھتے ہیں کہ کچھ عبادات بدنی ہیں کہ بدن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جسمانی صحت عطا کر رکھی ہے، تو اس کی نعمت کے طور پر ہم بدنی عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے مال کی نعمت عطا کی تو کچھ مالی عبادات ہیں، قربانی دیتے ہیں، اس طرح نظر و نیاز کا معاملہ ہے یا اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تو یہ آدمی کے اوپر مالی عبادات ہیں، یہ آدمی کے اس مال کا شکر ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ جبکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر دونوں قسم کے شکرانے ادا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اس کے اندر آدمی کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے اور آدمی کا ڈھیروں مال بھی اس کے اندر صرف ہوتا ہے۔ 13-14 لاکھ روپے ایک دم سے خرچ کرنا، یہ اللہ نے مال عطا کیا، اس کا بھی شکرانہ ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدن کی صحت عطا کی تھی تو 30-40 دن کے لیے آدمی وہاں پر چلا جاتا ہے، پھر وہاں پر بھاگ دوڑ بھی ہے، چلت پھرت بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، تو آدمی اتنی جسمانی مشقت اٹھا کر یہ بدنی جو صحت اللہ نے عطا کیا اس کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے یہ جو حج ہمارے پر فرض کیا، عقلی اعتبار سے بھی یعنی عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ حج فرض ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں عبادات کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آدمی کی طرف سے عاجزی اور انکساری، اور حج کے اندر تو اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ دیکھو آدمی جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو گویا کہ اپنے رب سے ملاقات کا، اپنے رب کے گھر کی زیارت کا اتنا ذوق اور شوق ہے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہے، گھر بار بیوی بچے مال دولت تجارت زراعت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، چاہے یہ کہ فصل پکی بھی ہوئی ہو اور اوپر بادل بھی کیا وہ گھوم رہے ہوں، لیکن حج کی فلائٹ کا وقت آ گیا، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ تو گویا کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کے گھر کی طرف وہ دیوانہ وار دوڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر اسے اپنے لباس کی کوئی فکر نہیں۔ احرام کیسا باندھتے ہیں؟ 2 چادریں، گویا کہ یہ کفن کفایت ہے، کفن کفایت کے اندر ہی آتا ہے کہ 2 چادریں بس وہ آدمی کے اوپر اوڑھ دی جائیں، تو آدمی نے 2 چادریں اوڑھ دی، گویا کہ اس طرح سے اپنی شکل بنا لی جس طرح آدمی اس دنیا ہی سے رخصت ہو رہا ہو، اور اس چیز کا تصور بھی کرنا چاہیے کیونکہ واپس پلٹ کے آنا یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو آدمی کی تو تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک جگہ پہ رکھ لے ہیں۔ آگے آپ نے ڈرانا شروع کر دیا ہے، تمنا ہونی چاہیے، وہ تو موت وقت پہ آئے گی انشاءاللہ، اس سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن اس پاک جگہ پر دفن ہونے کی تمنا کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھو دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجل موتی ببلدی نبیک یا رسولی کا، یا اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت عطا کیجیے اور مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت عطا کیجیے۔ اللہ عزت نے دونوں چیزیں عطا نہیں کر دی، تو تمنا آدمی رکھے، تو گھر سے جس وقت آدمی نکل رہا ہے تو یہی تصور رکھے کہ میں اب سب کو چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہوں، گویا کہ میرا اب یہاں پر یہ آخری دن تھا، میں ان کو الوداع کہتے ہوئے یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ تو اس کے اندر جو آدمی کی عاجزی اور انکساری ہے، پھر دیکھو ننگا سر ہے، پیر بھی ننگے ہی ہیں، وہ جو چپل سا پہنتے ہیں درمیان کی ہڈی بھی ننگی ہے، تو سارا پاؤں ننگا ہی ہوتا ہے اس کے اندر، تو گویا کہ ننگے پاؤں ننگا بدن ہے، کیونکہ سلا ہوا لباس نہیں پہنا ہوا، ننگے سر، تو گویا کہ نہ اپنے پہناوے کا اسے خیال ہے، نہ اپنے جوتے اور لباس کا خیال ہے، نہ اپنے یہ کہ بالوں کے بکھرنے کا خیال ہے۔ اگر ہوائیں چلنے سے آدمی کے لمبے بالوں بکھر جائیں تو پھر الجھن ہو جائے، تو اس کے اندر کنگھی اگر مارے گا اور بالوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو پھر کنگھی نہ کرے، کیونکہ بال ٹوٹیں گے تو اس کی وجہ سے بھی یہ احرام کی خلاف ورزی ہوگی، گنہگار بھی ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر صدقہ بھی لازم ہوگا۔ دیکھو اس طرح سے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ پراگندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ فمل حج یا رسول اللہ، یہ حج ہے کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا الشوس التفل، حج تو نام ہی پراگندگی کا اور میل کچیل کا نام ہے، کہ حج کے اندر آدمی اپنی میل کچیل کے اتارنے سے بھی بالکل غافل ہو چکا ہے، اپنے بالوں کی کنگھی کرنے سے بھی غافل ہے، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، میلے کچیلے بدن کے ساتھ۔ اب تو فلیٹ سسٹم ہے نا، یہاں سے بیٹھے وہاں اتر گئے، ورنہ پہلے مہینوں کا سفر، کہیں پیدل چل رہے ہیں، کہیں کوئی گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر سواری کی جا رہی ہے، رستے کی ساری گرد و غبار آدمی کے اوپر پڑتی تھی، تو یہ ساری میل کچیل لے کر پھر کہ اللہ کے گھر پہنچ رہا ہے۔ پھر وہاں پر دیکھو جو پہنچتا ہے تو اللہ کے گھر کے چکر کاٹے جا رہے ہیں،
جس طرح کہ ایک محب صادق ہو تو اپنے محبوب کے گھر کے چکر کاٹتا ہے، پھر اس کے در و دیوار کو چوما جا رہا ہے، کہ حجر اسود کو بوسے ہیں، کہ رکن یمانی کا یا کہ وہاں پر آدمی ہاتھ لگا کے اس کو چھو رہا ہے، کہیں ملتزم کو چمٹ کے وہاں پہ رو رہا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے در و دیوار کو چومنا اور در و دیوار کے بوسے لینا، یہ ساری کی ساری کا عشق و محبت کی سرمستی ہی کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس میں تذلل، اس میں آدمی کی عاجزی کا اظہار یہ بھی انتہا درجے کا ہے، اور محبت و عشق کا اظہار بھی گویا کہ اپنی انتہا درجے کا ہے، اس لیے کہ محبت یا عشق جب انتہا کو پہنچ جائے تو آدمی کی عقل اور آدمی کا دماغ وہ ٹھکانے نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ لیلا کا کیا ہے، مجنون ہے۔ وہ کہ عشق اپنی انتہا کو پہنچا تو عقل بھی ٹھکانے نہ رہی، اور یہاں بھی آدمی جو ایسے افعال ادا کرتا ہے تو یہ اسی بات کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھو مجنون پاگل ہو جائے تو نیچے اٹھا اٹھا کنکریاں بھی مارتا ہے، تو بیت اللہ کے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جب مینا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیا کنکریاں لے اٹھا کر لائے پیچھے سے، وہ وہاں پر لا کر کنکریاں بھی ماری جا رہی ہیں، ورنہ اگر کوئی عقل کی میزان پر اس کو پرکھنا چاہے وہ دیکھے گا اب یہاں تو کوئی شیطان نظر نہیں آ رہا تھا، دیوار ہے، سعودیہ حکومت نے بنائی ہے، یہ پہلے ستون تھے اب کیا بن گئی، دیوار، تو یہ ایک دیوار کھڑی ہے، اس کو نہ جانے کیوں یہ کنکریاں مار رہے ہیں، اور اتنی سی کنکری سے بھلا اس دیوار کو کیا نقصان پہنچے گا، یا تو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مارے تاکہ سعودیہ حکومت کو ہر سال نئی دیوار تعمیر کرنی پڑے، کہ حاجی لوگ آئے تھے وہ ہماری شیطانی دیوار کو گرا کر چلے گئے ہیں، دوبارہ پھر نئی تعمیر کریں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اب عقل کی میزان پر اس کو پرکھنا چاہو تو یہ پورا نہیں اترتا، یہ سراسر کیا ہے، مجنونانہ حرکت نظر آتی ہے کہ بس اللہ کا ایک حکم پورا کر رہا ہے، کہ بس محبوب نے کہہ دیا تم ایسا کرو تو وہ کر رہا ہے۔ دیکھو کسی کا محبوب اور معشوق ہے، دیکھے آپ بازار کے اندر نا ننگے بدن پھرو، اگر وہ محب صادق ہے تو پھرے گا، اور اگر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ ڈھول بجاتے ہوئے جاؤ تو ڈھول بجاتے ہوئے جائے گا۔ پھر اگر لوگ اس سے کہیں گے کہ آپ ایسی پاگلوں کی سی حرکت کیوں کر رہے ہیں، وہ کہے گا کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ تو ہم یہاں پر اپنے محبوب حقیقی کو راضی کرنے کے لیے سارے افعال سر انجام دیتے ہیں۔ تو گویا کہ عبادت کی جو روح ہے وہ سراسر بنیادوں تک حج کی عبادت کے اندر موجود ہے، کہ تذلل اور عاجزی کی انتہا اور عشق و محبت کی بھی انتہا اس حج کی عبادت کے اندر موجود ہے۔ اس لیے عقلی اعتبار سے بھی حج فرض ہے، تو قرآن بھی اس کو فرض کہتا ہے، احادیث متواترہ بھی اس کو فرض کہتی ہیں، پوری امت کا اجماع بھی اس کو فرض کہتا ہے، اور عقل بھی اس کو فرض قرار دیتی ہے۔ پھر دیکھیں ہم ادا تو ایک فریضے کرتے ہیں، چاہے ڈھیروں مال خرچ ہو جاتا ہے اور بدنی قوت بھی اس کے اندر صرف ہوتی ہے، کار تو ہم ایک فریضے کو ادا رہے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ ایک الگ کرم ہے کہ اس فریضے کے ادا کرنے پر ڈھیروں نوازشیں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدت امہ، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور کسی قسم کا رفث نہ کرے، رفث ہے نا یہ شہوت کی باتیں وغیرہ، شہوت کے افعال نہ کرے، چاہے بیوی بھی ساتھ ہے پھر بھی نہ کرے، ولم یفسق فسق و فجور نہ کرے، لڑائی جھگڑا وغیرہ ہر چیز سے بچے، فرمایا کہ اس کا یہ مقبول حج ہوگا نا تو راجا کا یوم ولدت امہ، جب واپس آئے گا تو بالکل گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوگا گویا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس سے علماء کرام نے اس میں راجح قول یہ قرار دیا کہ حج کرنے سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور حج کے علاوہ باقی جتنے افعال ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ان سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ باقاعدہ شرط ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ الحج یہدم ما کان قبلہ، بلکہ حج اپنے سابقہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، بالکل آدمی اس طرح لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس دنیا کے اندر اس نے قدم رکھا ہے۔ تو صغیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے، کبیرہ معاف ہو گئے، البتہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو بندے کا حق ہے نا، یا بندے کو ادا کریں گے تب معاف ہوگا، یا یہ کہ اس سے صراحتاً معافی کروا لیں گے تو تب معاف ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں نا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق معاف کر دینے ہیں، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو مہمانوں کی تو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے حقوق معاف کر دیں گے۔ لیکن اب بندے کو یہ چاہیے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی معافی تلافی کر کے جائے،
اس لیے جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مل کے جائیں، ان سے معافی تلافی کر کے جائیں. پھر جو حج کر کے واپس آ جائیں، پھر دوسرے رشتہ داروں کے لیے ہے کہ وہ پھر ان حاجی صاحب سے مل کر ان سے ان کا استقبال بھی کریں، ان سے دعا بھی کروائیں. فرمایا کہ حاجی صاحب کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کروا لو. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو گیا تو اس کا سفر حج ختم ہو گیا. جب تک وہ چلا آ رہا ہے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا اس وقت تک اس کا سفر حج ہی ہے، جب تک واپس گھر میں قدم نہیں رکھے گا. اس لیے فرمایا کہ اس کے واپس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کو ملو اور اس سے دعا کی درخواست کرو کہ یہ بخشا بخشایا واپس آ رہا ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان تھا. جو آپ اس سے دعا کی درخواست کریں گے آپ کے حق میں یہ دعا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے. لیکن جاتے ہوئے حاجی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مل کر اپنی معافی تلافی کر کے جائے. بہرحال یہ فریضہ حج کی ادائیگی پر اللہ کی طرف سے انعامات بھی بڑھے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سوار ہو کر حج کرے تو سواری جب قدم اٹھاتی ہے تو ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو آدمی پیدل حج کرے تو اس کے ہر قدم کے اوپر 700 نیکیاں حرم والی لکھی جاتی ہیں. 700 نیکیاں حرم والی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ حرم کی نیکی کتنی ہوتی ہے؟ میں کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر. ایک نیکی. اس لیے ہم وہاں پر جا کر جو نمازیں پڑھتے ہیں نا حرم کے اندر، حدود حرم میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو حرم مکہ اتنا افضل و اعلیٰ ہے. تو اس نے فرمایا کہ وہاں پر جو پیدل حج کے لیے گئے تو وہاں پر تو اکثر افعال پیدل ہی کرتے ہیں. ایک قدم کے اوپر فرمایا کہ 700 نیکیاں، 700 نیکیاں، اور ہر نیکی حرم والی. اور ایک حرم کی نیکی کتنی ہے؟ 1,00,000 نیکیوں کے برابر. تو یہ کتنی بن جائیں گی؟ 700 لاکھ، 7 کروڑ ہو جائے گی. ایک قدم اٹھائیں گے 7 کروڑ نیکیاں مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ اتنا انعام سے نوازتے ہیں. اور پھر جو صاحب استطاعت ہوں ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، وہ بار بار حج عمرے کرتے رہیں. میں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے سب گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور مقبول حج کی جزا تو سوائے جنت کے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی. جس کا حج مقبول ہو گیا وہ پکا جنتی ہے. اس لیے کوشش کی جائے کہ بندوں کے حقوق کی بھی معافی تلافی کر کے جائیں، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق انشاءاللہ معاف فرمائی دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بندے پر انعامات بھی ہوتے ہیں. اب ہم اس کا طریقے کو شروع کرتے ہیں. دیکھیں حج کے اندر جب آدمی جا رہا ہے تو جو کسی بھی عمل کی قبولیت کی جو 3 شرائط ہیں ان کو یہاں پر بھی پورا کر لینا چاہیے. سب سے پہلی بنیادی شرط ہے عقیدے کی اصلاح. تو آپ کے یہاں علماء الحمدللہ عقیدے کے اوپر کافی گفتگو کرتے رہتے ہیں. تو اپنا عقیدہ عین توحید کے مطابق ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر غیر متزلزل یقین ہو. یہ نہیں کہ کسی کے شک میں ڈالنے سے آدمی شک میں مبتلا ہو جائے کہ فلاں نے یہ دلیل دی تھی. کسی دلیل کے سننے کی ضرورت نہیں. آپ نے ختم نبوت بھی اسی طرح یقینی جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ یقینی ہے. تو جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں وہ درست عقائد اپنی رکھے. صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے دل کو بالکل پاک صاف کریں. آج کل یہ بھی بڑا فتنہ ہے کہ توحید کا نام لے کر صحابہ کرام کے خلاف یا کہ لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں. اور نام رکھو ahlsunnat.com. ساتھ میں اہل سنت والجماعت نہیں لگاتے. اہل سنت کے آگے ڈاٹ آ جاتی ہے، حالانکہ اہل سنت کے آگے کیا ہے؟ والجماعت آنی چاہیے. وہ آگے ڈاٹ لگا کے نا ادھر ہی کام مکانا چاہتے ہیں. گویا کہ صرف یوں سمجھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت، جبکہ آپ نے کیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ میری بھی سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین جو ہیں ان کی بھی سنت کو لازم پکڑو. اہل السنت والجماعت اسے کہا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور جماعت صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہے. جماعت سے مراد ہے جماعت صحابہ. اس لیے آپ غور نہیں کرتے، جو اپنے آگے کہتے ہیں ہم اہل السنت ہیں، اہل السنت ہیں، آگے ڈاٹ لگا رکھی. وہ مرزا جیلمی نے نا اہل السنت .com رکھا ہوا ہے. والجماعت نہیں ہے. باطل فرقے کی ایک واضح علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے رستے سے ہٹ کے چلے گا. آپ کو آسان طریقہ بتلا دے گا، کیونکہ یہ طریقہ آپ علیہ السلام نے بتلایا تھا. جب آپ نے فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے عقائد کے اعتبار سے میری امت میں، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کی
من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے؟ آپ نے کہ ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر چلیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ تمہارا کیسے اہل سنت نہیں بلکہ ساتھ میں والجماعت بھی ہونا چاہیے۔ تو لہذا اب صحابہ کرام سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کسی جہلمی نے یا کسی جہنمی نے اس طرح کے کچھ شک و شبہات ڈال دیے، اپنے ذہن کو صحابہ کے بارے میں صاف کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ حج کرنے کے لیے جائیں، ہو کر آ بھی جائیں، صحابہ کا بغض دل کے اندر اپنا رکھا ہو، بسایا ہوا ہو، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ نا عقائد، دوسری چیز ہے سنت کی اتباع، یعنی بدعات سے بچے اور سنت کی پیروی کریں۔ مکہ کے اندر گھوم رہا ہے تو وہاں بھی سنت کی پیروی، مدینے پہنچ گیا وہاں بھی سنت کی پیروی۔ سنت سے ہٹ کر کسی بھی قسم کا جو فعل کیا جائے گا نا دین سمجھ کے، وہ بدعت ہے، اور بدعتی آدمی کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں۔ میں کہ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، نہ اس کی فرض عبادت قبول نہ نفل عبادت قبول ہے، اور اس کے اوپر علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سب لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اس لیے اتباع سنت، دیکھو ہم جو سنت طریقہ سکھائیں گے تو اس سنت کو لازم پکڑ لیا جائے۔ اور تیسری چیز جو قبولیت کی ایک بنیادی شرط ہے وہ تصحیح نیت ہے، کہ نیت خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، کہ ہم اللہ کا ایک جو فریضہ ہمارے اوپر عائد ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور کسی قسم کو نیت دل میں نہ ہو۔ تو یہ بنیادی شرائط پوری کی جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے سب سے پہلے نمبر آتا ہے کہ ہم یہاں پر جتنے بھی حج کے لیے جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، اس میں اسی کا طریقہ میں ذکر کروں گا، اس میں آسانی بھی ہے، سہولت بھی ہے، اور عام طور پر لوگ کرتے بھی حج تمتع ہیں، ورنہ حج افراد بھی مشکل ہے، حج قران بھی مشکل ہے، اس کا احرام بڑا لمبا ہوتا ہے۔ بس ابھی سے شروع سے اگر کوئی چلا جائے قران کا احرام باندھ کے، حج عمرے کا اکٹھا، عمرہ کر بھی لے گا لیکن احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ 10 ذی الحجہ کو جب کنکریاں مار کے قربانی کر کے سر منڈائے گا نا، اور پھر طواف ادا کرے، اس دن جا کر اس کی احرام سے جان چھوٹے گی، ورنہ اتنے دن تک احرام کی حالت میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ 1-2 دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سوتے وقت کوئی سردی سی بن جائے، آدمی ہے کہ چادر کو سر کے اوپر اوڑھ کے سو رہا ہو، کہتے ہیں لمبی تان کے سویا پڑا ہے، حاجی صاحب لمبی، وہ جو احرام کی چادر سر کے اوپر اوڑھ لی، سر ڈھانپ لیا، تو یہ بھی آدمی کا کیا ہو گیا، جنایت ہو گئی ہے۔ آدمی کا جی چاہ کہ میرا پاؤں زخمی ہو گیا تو میں کوئی جرابیں پہن لوں، ہے جرابیں پہن نہیں پھر رہا ہے۔ یہاں سے ایک بڑی شخصیت گئی تھی عمرہ کرنے کے لیے، اس نے جوتے اتار دیے لیکن جرابیں پہن رکھی تھیں، جوتے اتار کے وہ چل رہا تھا اس پاک دھرتی پر، لیکن جرابیں پہنی ہوئی تھی جو کہ احرام کی خلاف ورزی ہے۔ حالانکہ ایسا جوتا تو پہن سکتا ہے اس دھرتی پر بھی، خود آپ علیہ السلام بھی جوتے پہن کے چلتے تھے، صحابہ کرام بھی اس دھرتی پر جوتے پہن کے سفر کرتے تھے، ان کے ذہنوں میں ایسا ادب نہیں تھا جو آج کل ہم نے زبردستی کا بتکلف ادب اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے کہ جوتے اتار دو وہاں پر۔ حالانکہ صحابہ کرام کا آپ نے کہ کثرت سے جوتے پہنو، زیادہ جوتے رکھو، ایک ٹوٹ جائے تو دوسرا ساتھ استعمال کر رکھو تاکہ دقت نہ ہو، لیکن یہاں پر ہے کہ جوتے اتارے جائیں لیکن جرابیں پہن رکھی ہیں، اور بعض نیچے بنیان پہنی ہوئی ہوتی ہے، اوپر چادر اوڑھ لی، نیچے سلی ہوئی بنیان پہنی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ سارے جو حج ہے نا اس کے طریقے کو سیکھنا چاہیے۔ تو حج کے اندر سب سے آسان حج حج تمتع ہے۔ اس کے اندر آدمی یہ کرتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ کے جائے گا، عمرے کے افعال ادا کر کے پھر یہ کہ آدمی احرام سے فارغ ہو گیا، پھر 8 ذی الحجہ تک آدمی احرام سے بالکل یا فارغ ہے، وہ دوران آدمی وہاں پر رہے، ذکر تلاوت کار، سب سے جو بہترین عبادت ہے وہاں کی وہ یہ کہ کثرت سے طواف کرتا رہے بیت اللہ کا، تو نیت کرے اور 7 چکر لگائے، اور دوگانہ طواف جو واجب ہے اس کو ادا کر لے، تو جتنی کثرت سے طواف کر سکتے وہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں بیت اللہ کا طواف کرنے والوں پر، اور 40 رحمتیں وہاں پر نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں ان پر جو بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں محبت سے، شوق سے۔ تو دیکھو بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب کون لے رہے؟ جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ کہ آدھی جو رحمتیں نا ان کے اوپر ہیں، 120 میں سے 60 آدھی رحمتیں ان کے لیے، بقیہ آدھی رحمتیں دوسروں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، 20 بیت اللہ کو تکنے والوں کے لیے۔ اس لیے یہ سب سے آسان حج حج تمتع ہے۔ اس کے اندر پہلے عمرہ ہوگا، پھر عمرے فارغ ہوگا، 8 ذی الحجہ سے پھر حج کے احرام باندھ کر حج کیا جاتا ہے۔
اس میں سب سے پہلے ہم عمرے کو سمجھتے ہیں. دیکھیں عمرے کے اندر 2 فرض ہیں 2 واجب ہیں. 2 فرض ہیں 2 اور باقی سب سنتیں ہیں. 2 فرض. پہلا فرض ہے احرام اور دوسرا فرض ہے بیت اللہ کا طواف. پہلا فرض ہے احرام اور دوسرا فرض ہے بیت اللہ کا طواف. اور 2 ہی واجب ہیں. صفا مروہ کی سعی ایک واجب اور دوسرا واجب ہے سر کا منڈانا یا سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوانا. اس کو کہتے ہیں حلق یا تقصیر. حلق یا تقصیر کہ سر منڈا دے یا یہ کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوائے. تو یہ دوسرا واجب ہے. تو 2 فرض 2 واجب. پہلا فرض کیا ہے؟ احرام. دوسرا فرض ہے بیت اللہ کا طواف. اور 2 واجب ہیں صفا مروہ کی سعی اور سر کا منڈانا یا سر کے بال کٹوانا، یعنی سر منڈانا یا سر کے بال کٹوانا. اب اس میں سب سے پہلی چیز احرام کو سمجھتے ہیں. دیکھیے یہاں سے جب آپ جائیں گے تو اپنی صفائی ستھرائی غسل وغیرہ یہ اپنے گھر سے کر کے چلیں، کیونکہ بعض اوقات جب آدمی ایئرپورٹ کے اوپر پہنچتا ہے وہاں پر یا وقت کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر رش کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی لائن میں لگو، یا وقت نہیں ملتا، یا کہ وہاں پر رش کی وجہ سے جگہ نہیں ملتی کہ آدمی غسل کر سکے. اس لیے یہ اپنی صفائی ستھرائی یعنی بغلوں کے بال صاف کرنا پاس آئے اور کہنے لگے، سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے نا، کہنے لگے کہ آپ یہ بتلائیں کہ اللہ کی خاطر آپ کیا قربان کر سکتے ہیں. کہتے ہیں میں نے بڑے جوش سے کہا میں اللہ کی خاطر جان بھی قربان کر سکتا ہوں. کر کے غسل وغیرہ کر کے عورتیں بھی اپنا غسل وغیرہ گھر سے کر کے جائیں اور احرام کی چادریں اپنے ساتھ رکھ لیں، اور اگر گھر سے ہی باندھ لیں تو یہ اور زیادہ اجر کا باعث ہے. لیکن اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر دقت ہوگی، کہیں ٹریفک جام ہو جائے یا کہ ہماری جو فلائٹ ہے وہ کہیں لیٹ ہو جائے اور سلے ہوئے کپڑے ہم گھر چھوڑ گئے، جیسے یہ 2 چادریں، یہ ان سلی 2 چادریں بدن کے اوپر اوڑھ لیں، یعنی ایک چادر نیچے تہبند کے طور پر. یہ کیسے باندھنی ہے؟ جس طرح آپ دھوتی باندھتے ہیں اسی طرح باندھ لیں. اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. البتہ یہ جو نے رکھی ہے نا جیسے سکھانے کے لیے کہ جنہوں نے تہبند بھی باندھنی کبھی نہیں نہ سیکھی، یہ ان کے لیے ہے. یعنی نماز میں تو پوری کھولنی چاہیے، لیکن احرام باندھنے سے پہلے ٹانگیں اچھی طرح کھول کے نا پھر باندھیں. اب دیکھو یہ چلیں گے نا، ان کے چلنے دقت کوئی نہیں. لیکن اگر آدمی نے پہلے کیا حنفیوں کی طرح پیروں کو جوڑ کر ہیں یا عورتوں کے پیروں کو جوڑ کر پھر تہبند باندھی نا، اب جو چلنے لگے گا تو اس کو دقت ہوگی. تو ایک چادر بطور تہبند باندھ لے اور دوسری بار اسی طرح اپنے اوپر اوڑھ لے، اپنے کندھوں کو ڈھانپ. کنکریاں مار رہے تو وہاں بھی ان کا دایاں کندھا ننگا آ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ کہیں بھی کندھے کو ننگا نہیں کرنا، صرف جس طواف کے بعد صحیح ہے وہ طواف زیارت ہوگا، اور یا اس سے پہلے جو آپ جا کر طواف عمرہ کریں گے اس میں بھی طواف کے بعد صحیح ہونی ہے. تو جس طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے اس کے اندر یہ 2 چیزیں مستقل سنت ہیں. ایک اجتباء کہ چادر کو اجتباء، تو یہ صرف اس طواف کے 7 چکروں میں کرنا ہے جس طواف کے بعد صحیح ہے. چاہے طواف عمرہ میں بھی صحیح ہوتی ہے اور طواف زیارت میں بھی صحیح ہوتی ہے. اسے ان 2 طوافوں کے اندر یہ اجتباء بھی کیا جائے گا اور پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کریں گے، یعنی پہلوانوں کی طرح چلنا. یہ تھوڑا چل کے دکھائیں. ہاں، یہ شانوں کو ہلاتے ہوئے قدم ذرا قریب رکھ کے جس طرح پہلوان چلتے ہیں. کہنے لگے کہ دیکھو وہاں نہ تم ہما یسربا، یسرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ذرا کندھے ننگے کرو، دایاں کندھا ننگا کرو اور پہلوانوں کی طرح چلو، تاکہ ان کو دکھاؤ کہ ان کو ہلاک کر دیا. کوئی مشرک وہاں نہ رہا. اس کے باوجود جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے سن 10 ہجری میں، اس وقت کوئی مشرک وہاں نہیں تھا. اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کا طواف کیا تو اجتباء بھی کیا اور رمل بھی کیا، کیونکہ یہ اللہ کو ادا پسند آئی تھی اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا کہ یہ جو میرے صحابہ کی ادا تھی نا یہ بھی باقی رہنی چاہیے. اصل صحابہ کی تھی نا، انہوں نے آپ علیہ السلام پر تان نہیں کیا تھا، کس پہ کیا تھا؟ صحابہ پہ. تو صحابہ کا تان اللہ برداشت نہیں کرتے. دیکھو صحابہ کرام کے اس عمل کو، اس طریقے کو قیامت تک کے آنے والے انسان سر کو ننگا کر لیں اور یہیں سے تلبیہ پڑھ لیں. لیکن اس کے اندر آج کل ایک دقت بن جاتی ہے کہ بعض اوقات جب تلبیہ پڑھیں گے احرام کی پابندی شروع ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا فلائٹ سسٹم کیا ہو جائے، تاخیر کا شکار ہو جائے.
پھر وہاں پر 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے لیے وہ حاجی لوگ احرام کے اندر وہاں پر بیٹھے رہیں تو اس میں بڑی دقت بن جاتی ہے. اس لیے نفل پڑھ لیں لیکن ابھی نیت کر کے تلبیہ نہ پڑھیں، نیت کر کے تلبیہ نہ پڑھیں. ایک بات آگے لے کے جائے گا تو امید ہو کہ اب سفر حج آگے ہمارا شروع ہو گیا، واپس نہیں اتریں گے، تو اس وقت پھر آدمی کو چاہیے کہ پہلے اس کی تسلی کر لے کہ بدن کے اوپر کوئی سلا ہوا لباس نہیں ہونا چاہیے. سلے ہوئے سے مراد ہوتا ہے بدن کی ہیئت کے مطابق سلا ہوا، چاہے وہ نکر ہو، چاہے وہ بنیان ہو، چاہے 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے. اس لیے لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جو مرد حضرات ہیں وہ اونچی آواز سے پڑھیں گے، ان کے لیے سننا یہ کہ اونچی آواز سے پڑھیں، اور جو خواتین ہیں وہ بھی یہ تلبیہ پڑھیں گی لیکن آہستہ آواز سے. وہ جو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم عورتوں کی طرح سے ہم ہی تلبیہ پڑھتے تھے، اس کا معنی یہ نہ کوئی سمجھ لے دیکھو نا جو اساتذہ سے نہیں پڑھتے بلکہ اپنے طور پر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. اور جو یہ ترجمہ پڑھیں گے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم عورتوں کی طرف سے تلبیہ پڑھتے تھے، وہ اس کا معنی کیا سمجھے گا کہ عورتوں کو ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی، بس مرد پڑھیں. حالانکہ اس کا معنی یہ تھا کہ وہ جو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے نا تو یہ عورتیں نہیں پڑھیں گی، عورتوں کی طرف سے بلند آواز سے مرد ہی پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں، مرد بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے. تو 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. جب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اب آدمی محرم ہو گیا. احرام کی حقیقت یہی ہے. ان 2 چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی احرام کی پابندی سے اس کا تعلق ہے، ورنہ اصل احرام کیا ہے؟ وہ نیت ہے. نیت کر کے تلبیہ پڑھا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا نیت کر کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اب کیا ہو گئی حرام. جو ہمارے لیے حلال تھی، کھانا پینا حلال تھا حرام ہو گیا، چلنا پھرنا حلال تھا حرام ہو گیا، باتیں کرنا حلال تھا اب حرام ہو گیا، عمل کثیر کرنا حلال تھا اب حرام ہو گیا. اسی طریقے سے جب ہم عمرے یا حج کے احرام باندھتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھیں اب احرام کی وجہ سے کیا ہوگی؟ حرام ہو گئی. مثلا کیا چیزیں؟ اب بال کاٹنا حرام ہو گیا، بال نہیں کاٹ سکتا کیونکہ احرام شروع ہو گیا. ناخن کاٹنا حرام ہو گیا، ناخن نہیں کاٹ سکتا. خشکی کا شکار کرنا حرام ہو گیا، حتیٰ کہ بدن کی یعنی میل کچیل اتارنا اور جوں اتار کر نیچے پھینکنا یہ بھی منع ہو گیا. اب آگے کہ جوں سر میں وہ خارش کر رہی ہے تو اس کو بھی اگر اتار کر یوں زمین پہ پھینکے نا مر جائے تو یہ بھی ناجائز ہے. اس طرح کہ آدمی کی اپنی میل کچیل ہے، یہ بدن کا میل کچیل ہے، اس کو ابھی نہیں اتارنا. تو جوں کو مارنا بھی حرام ہو گیا، خشکی کا شکار کرنا بھی حرام ہو گیا. اس طرح خوشبو کا استعمال مطلقاً حرام، یعنی چاہے وہ باقاعدہ خوشبو ہو یا خوشبودار کوئی چیز ہو. مثلا صابن ہوتے ہیں آج کل خوشبودار، اس سے ہاتھ دھونا منع ہے، کوئی ہاتھ منہ دھوئے گا وہ بھی ناجائز. اسی طریقے سے یہ خوشبو والے ٹیشو پیپر ملتے ہیں، آدمی اس سے اگر اپنا منہ ہاتھ صاف کرے گا تو وہ خوشبو کہاں لگے گی؟ ہاتھ اور منہ کے اوپر لگ جائے گی. تو ایسا خوشبودار ٹیشو پیپر استعمال کرنا وہ بھی ناجائز ہے. غرض ہے کہ خوشبو کی جتنی مصنوعات ہیں یا خود خوشبو ہے یہ سب منع ہوگی، یہ سب کیا ہوگی؟ منع ہوگی. اسی طرح میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں جنسی تعلقات وہ بھی کیا ہوگے؟ فلا رفث، وہ بھی منع ہوگے. باقی تو آتا ہے کہ لڑائی جھگڑا فسق و فجور جو گناہ کے کام ہیں وہ تو پہلے سے منع ہے، تو حج کے احرام کے دوران تو اور زیادہ منع ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو احرام کے بغیر آدمی کے لیے حلال تھیں، لیکن احرام شروع ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں بھی اس کے اوپر کیا ہو گئیں؟ حرام ہو گئیں. اس طرح مرد کے لیے سر کا ڈھانپنا اور سلا ہوا لباس پہننا اور پاؤں کی یہ درمیان والی اوپری ہڈی کو ڈھانپنا یہ بھی کیا ہو گیا؟ منع اور حرام ہو گیا. یہ ہے احرام کہ احرام شروع ہونے سے بہت ساری وہ چیزیں اور افعال جو اس کے لیے جائز تھے اب اس کے لیے حرام ہو گئے. اور یہ جو 2 چادروں کو ہم احرام کہتے ہیں نا یہ بھی اس وجہ سے کہ یہ بھی احرام کی پابندی سے اس کا تعلق ہے کہ سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا، ان سلی 2 چادریں اوڑھ لے. اور عورت کا جو احرام ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، عورت کے لباس کے اعتبار سے کوئی پابندی نہیں، جو لباس وہ پہنتی ہے وہی پہنے رکھے، اپنے پورے سطر کو ڈھانپنے کا اہتمام کرے. اس کا احرام صرف چہرے کے اندر ہے کہ چہرے سے متصل کوئی کپڑا نہ لگائے، پردہ بھی کرے گی لیکن چہرے کے ساتھ متصل کپڑا نہیں لگنے دے گی. یہی اس کی پابندی ہے، یہ اس کے احرام کی اصل الاصول ہے کہ پردہ بھی کرے اور چہرے کے ساتھ کپڑا بھی نہ لگنے دے. چانچہ اس کے لیے آج کل جو وہ ملتے ہیں بازے
کہ آگے سے چھجا سا بنا ہوتا ہے، یا جس طرح وہ کیپ ہوتی ہے یا کھلاڑی لوگ نہیں وہ پہنتے منہ کے اوپر ہیلمٹ سا، اس طرح آگے جالی لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر آگے وہ کپڑا لٹکا لیتی ہیں، نتیجہ در پردہ بھی ہو گیا اور چہرے کے ساتھ بھی کپڑا متصل نہیں ہوا۔ تو عورت کا احرام اس کے چہرے کے اندر ہے، لہذا چہرے سے متصل کپڑا نہیں پہنے گی اور پردہ بھی کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ہودج میں ہوتی تھیں، ہودج تو وہ جو کجاوا بنا کر اس کے اوپر باقاعدہ اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اب اس کے اندر ہوتی تھیں اور آگے سے ہم جو پردہ اٹھا دیتی، لیکن جیسے ہی کوئی قافلے والے یا کوئی اجنبی لوگ آتے تو فوراً پردہ ہم آگے لٹکا دیتی تھیں، حالانکہ وہ کون ہے؟ امہات المومنین ہیں، تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، اس کے باوجود دیکھیے پردے کا بھی اہتمام ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہماری بعض خواتین وہاں عورتوں کو دیکھ کر وہاں آئیں گی مختلف ممالک کی، یا تو ہمارے یہاں پر نا کچھ شرم و حیا ابھی الحمدللہ بہت باقی ہے، اس سے ہماری یہاں کی خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن دوسرے ملکوں میں تو پردے کا جنازہ نکلا پڑا ہے۔ ان ممالک کی خواتین کو دیکھتی ہیں کہ وہ ننگے چہرے پھر رہی ہوتی ہیں، بلکہ سر بھی ننگا کر لیتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہمارے مولویوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، یہاں تو دیکھو بڑی کھلی چھٹی ہے۔ یہ کھلی چھٹی وہ شریعت نے نہیں دی، وہ ان کی اپنی ذاتی کھلی چھٹی بنائی ہوئی ہے، ورنہ پردے کا اہتمام دیکھو صحابیات نے بھی کیا، امہات المومنین نے بھی کیا، تو پردے کا بھی اہتمام ہوگا، لیکن چہرے سے متصل کپڑا نہیں پہنے گی، پر یہ احرام کی اس کے اوپر پابندی لاگو ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر جب یہاں سفر ہوگا تو کثرت سے جو ذکر ہے نا، سب سے بہتر ذکر وہ تلبیہ ہے۔ ہر بدلتی حالت کے اوپر کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے، 1 مرتبہ ہی پڑھ لے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم جب بھی پڑھے تو 3 مرتبہ پڑھے اور کثرت سے اس ذکر کو کرے، اور ہر بدلتی حالت پر، یعنی سواری پہ سوار ہو رہے ہیں، سواری سے نیچے اتر رہے ہیں، کسی بلند جگہ پہ چڑھ رہے ہیں، بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، کسی قافلے والوں سے ملاقات ہو رہی ہے، تو ہر جگہ پر یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ پھر جب وہاں پر پہنچ گئے تو سب سے پہلے ہوٹل میں لے جائیں گے، وہاں پر اپنا سامان وغیرہ رکھیں، تو سب سے پہلی کوشش یہی کریں گے کہ آرام نہ کریں وہاں پر جا کر، کیونکہ آرام کرنے بیٹھ گئے نا اگر وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی احرام کی خلاف ورزی ہو جائے۔ سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ سامان رکھنے کے بعد ہم اپنی احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں، اس لیے اپنے افعال عمرہ کو ادا کریں، سامان رکھیں، باوضو ہو کر حرم کے اندر تشریف لیں، تو وہاں پر آ کر اپنا عمرہ ادا کریں۔ چنانچہ عمرے کے اندر آپ کو بتلایا کہ احرام تو آپ باندھ چکے، ایک فریضہ ادا ہو گیا، دوسرا فرض ہے طواف، بیت اللہ کا طواف۔ چنانچہ جب آپ مسجد حرام کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں تو دایاں قدم اندر رکھ کے داخل ہوں، اسی طرح وہ بھی مسجد ہے، دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا جتنی مختصر دعا آتی ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہی پڑھ لیں، اور درود اس کے علاوہ پڑھ لیں۔ پھر وہاں سے چلتے آئیں، بیت اللہ کی ہیبت یہ اپنے قلب و ذہن کے اندر سوار رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو پھر جب وہاں سے داخل ہوں گے تو داخل ہوتے پھر ایک نظر پڑتی ہے بیت اللہ کے اوپر، تو جب پہلی نگاہ بیت اللہ پر پڑے وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر وہاں پر دعا مانگی، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، لیکن وہاں اتنا وقت ہوتا نہیں ہے، مجمع پیچھے سے کیا ہے داخل ہو رہا ہے، اور آگے کو دھکا خود بخود لگتا رہتا ہے، آدمی چاہے کہ میں یہاں رک کر دعائیں مانگوں، رکنے کا موقع نہیں ہے وہاں پر، اسے وہاں پر کوئی ایک جامع سی دعا مانگ لے، وہ جامع دعا یہ ہو سکتی ہے کہ یا اللہ میں جتنی بھی دعائیں مانگوں گا یا اللہ میری ساری دعائیں قبول کر لینا، یعنی ساری دعاؤں کی قبولیت کی ایک ہی دعا مانگ لے، کیونکہ آگے تو آدمی کو کیا ہے ہر جگہ دعا مانگنے کا موقع ملنا ہے، اسے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کی دعا یہاں مانگ لے، انشاءاللہ یہ قبول ہو جائے گی اور آگے بھی ساری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ پھر وہاں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے مطاف میں آ جائیں، ہوتے نا خانہ کعبہ جی، مطاف کے اندر سیڑھیاں، تو مطاف جہاں پر طواف کیا جاتا ہے سفید پتھر لگا ہوا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، طواف کرنے کی جگہ، طواف کرنے کی جگہ۔ تو یہ ماڈل اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ کچھ خاکہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، چلو اس کو یوں رکھیں گے، یہ جو آپ کو دروازہ نظر ہے یہ مشرق کی طرف ہے، یہ مشرق ہے ادھر، جنہوں نے جانا وہ ادھر تشریف لے ہیں، جانے والے ہاں یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، ہاں یہ اٹھا دیں، یہ بھی اٹھا دیں، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے۔ دیکھیں یہ مشرق کی طرف بیت اللہ کا دروازہ ہے، اور اس کے اس کنارے میں جو بنا ہوا یہاں پر نہیں ہے، تو یہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے،
لگا ہوا ہے، ہاں چھوٹا سا، یہ بعد میں لگایا میرے خیال۔ تو یہ اس کنارے پر یہ حجر اسود ہے، اور اس طرف میں آئیں گے تو یہاں حتیم ہے، یہاں ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے، یہ حتیم ہے، اور بالکل یہاں بیت الدروازے کے یہاں پر یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پر کیا ہے؟ مقام ابراہیم، یہ حجر اسود، بیت اللہ کا دروازہ مشرق طرف، یہ حتیم، اور پھر یہ جس طرح میں بیٹھا ہوں نا یہ والی، تو یہ حجر اسود سے پچھلا کنارہ، حجر اسود سے پچھلا کنارہ جنوبی جانب، تو اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ رکن یمانی۔ تو یہ بیت اللہ ہے۔ تو جب آدمی اب بیت اللہ کا طواف کرنے لگا ہے تو یہاں سے اتر کر حجر اسود کی جو سیدھ ہے، یہ مثلا حجر اسود کی سیدھ ہے، یہاں پر اس طرف سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے، اسی سے آدمی کو تعین ہو جاتا ہے کہ یہ حجر اسود کی سیدھ میں ہم کھڑے ہیں، ورنہ رش کی وجہ سے نا حجر اسود نظر نہیں آتا۔ اگر آپ تعین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ گئے تو آپ اپنے پیچھے کی طرف دیکھیں، سبز لائٹ کو دیکھیں، اس کی سیدھ میں جو کھڑا ہے وہ حجر اسود کی سیدھ میں ہے۔ لیکن ابھی آپ نے حجر اسود کی سیدھ میں نہیں کھڑانا، اس سے ذرا بائیں طرف، حجر اسود سے ذرا بائیں طرف کھڑے ہو کر یہاں پر ایک تو اجتباء کر لینا ہے، کیونکہ یہ عمرے کا طواف کرنے لگے ہیں، اس کے بعد صحیح بھی ہونی ہے۔ تو اجتباء وہی ہے کہ دائیں کندھے کو ننگا کر لیا جائے اور بغل کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں، یہ اجتباء ہو گیا۔ اور یہیں پر کھڑے ہو کر حجر اسود سے ذرا پہلے ہی یہیں پر کھڑے ہو کر یہ طواف کی نیت کریں، اللہم انی ارید الطواف، اللہم انی ارید الطواف فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ میں طواف کا ارادہ کر رہا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری طرف سے اس کو قبول کر لیجئے۔ یا اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، یا اللہ میں طواف کا ارادہ ہے، اصل تو نیت کہاں پر ہے؟ دل کے اندر ہے، لیکن زبان سے دہرا لینا یہ افضل ہے۔ تو قبولیت کی دعا ہو گئی، اجتباء کر لیا اور طواف کی نیت کر لی، اس کے بعد پھر حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ جائیں، حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ گئے تو پھر کہیں گے استقبال، جس طرح نماز کے شروع کرتے وقت ہم کانوں تک یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا یوں، اور کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہاں پر اسی طرح عین حجر اسود کی طرح رخ کر کے یوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، کم از کم اتنا کہہ لیں یہ بھی کافی ہے، لیکن اگر اس سے آگے بھی یاد کر لیں تو بہتر ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ مکمل پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہے، ورنہ اتنا کہنے سے نا بسم اللہ اللہ اکبر یہ ہو گیا استقبال، یہ کیا ہو گیا؟ یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوگا شروع کے اندر، شروع طواف میں ایک ہی مرتبہ ہوگا یہ استقبال۔ تو عین حجر اسود کی رخ کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہوگا استقبال۔ اس کے بعد ہوگا استلام، استقبال ایک ہی مرتبہ ہے، استلام ہر چکر کے شروع میں۔ اب پہلا چکر شروع کرنے جا رہے تو یہاں پر بھی استلام کریں گے، پھر جب 7واں چکر مکمل کر لیں گے تو 8ویں مرتبہ پھر استلام ہوگا، کیونکہ 7 چکروں میں کتنی مرتبہ استلام ہوگا؟ 8 مرتبہ۔ اور 9واں استلام اس وقت کریں گے جب ہم یہ صفا مروہ کی طرف صحیح کے لیے نکلیں گے، تو اس وقت بھی استلام کر کے جائیں۔ تو استقبال کو ہے کہ 1 مرتبہ، اور طواف کے دوران استلام 8 مرتبہ، اور 9واں استلام جب کہ صحیح کے لیے صفا مروہ کی طرف جائیں۔ لہذا یہاں پر کھڑے ہو کر نیت کر لی، پھر عین حجر اسود کی سیدھ میں آ کر کانوں تو ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ کر کے استقبال، پھر اس کا استلام۔ استلام میں تو اصل ہوتا ہے نا حجر اسود کو چھو یوں کر کے چوما جائے، لیکن وہاں احرام کی حالت میں آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، منہ نہیں لگا سکتے، اس طرح کہ وہاں تیز خوشبو لگی ہوتی ہے۔ ہم تو خوشبو لگاتے ہیں یوں کر کے، یوں کر کے، یوں مل کے نا یوں لگاتے ہیں، اور وہاں اگر آپ نے دیکھا خوشبو یوں پوری شیشی لگا کر یوں ملتے ہیں، تو اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے کہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے نا ساری خوشبو آپ کے ہاتھوں پر آ جائے گی، وہ خوشبو بڑی مہنگی پڑے گی، کیونکہ جب دونوں ہاتھوں خوشبو لگ گئی نا، ہاں وہ ویسے مہنگی ہے، لیکن وہ مفت کی سمجھ کے کوئی لگائے، وہ اتنی مہنگی ہے کہ پوری ایک قربانی دینی پڑے گی، یعنی ایک بکرے کی کم از کم کیا ہے قربانی دینی پڑے گی۔ اس لیے احرام کی حالت میں بیت اللہ کے کسی حصے کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ بیت اللہ کے ہر حصے پر خوشبو لگی ہے، یہاں بھی خوشبو لگا رکھی ہے، ملتزم پر بھی لگائی ہوئی ہے، رکن یمانی کے اوپر بھی لگا رکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دور سے ہی استلام کیا جائے۔ استلام کا طریقہ یہ کہ یہاں پہ ہاتھ رکھیں، یعنی یہ یہاں بعضوں کو دیکھیں نا یہاں یوں کرتے ہیں، وہ بھی یوں چومتے ہیں،
حجر اسود اتنا اونچا نہیں ہے، استقبال کے لیے تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن استلام کے لیے جتنی بلندی پر وہ حجر اسود لگا ہوا ہے وہ 3 فٹ اونچا ہے، صرف زمین کی سطح سے صرف 3 فٹ اونچے کے اوپر ہے۔ تو وہ عام بات ہے کہ آدمی یہاں تک ہاتھ اٹھائے، یہ تصور کرے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کے اوپر رکھا ہوا ہے، پھر اس کو یوں ہاتھ لگا، وہاں بھی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، آگے بھی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ورنہ مختصر پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے اس کو یوں چوم لیں، چومنے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یوں کر کے، یہ آواز نہیں آنی چاہیے، یوں کر کے چومیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی کو لگا کر نا آپ نے دور سے وہ چھڑی کو چوم لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بڑے مضبوط کبھی آدمی ہیں، دیکھنا حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کسی کو دھکا نہ دینا، اگر موقع نہ ملا تو دور سے اس طرح اشارہ کر کے اس کو چوم لو، یہ استلام ہو گیا۔ تو دیکھو ابھی رخ ہمارا کس طرف ہے بھلا، جب ہم کھڑے ہیں حجر اسود کی طرف، پیروں کا رخ بھی حجر اسود کی طرف ہے۔ اب وہیں سے کھڑے کھڑے اپنے پیروں کا رخ یوں کر لینا ہے سامنے کی طرف، کہ بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف آ جائے اور دایاں کندھا دوسری جانب رہے، یعنی یہاں تھا نا حجر اسود یہاں پر، تو یہاں سے یوں رخ موڑا ہے، یوں قدم نہیں اٹھانا، اس لیے کہ اگر اس طرح سے یوں قدم اٹھائے نا، 1-2 قدم بھی اٹھا، وہ قدم کل عدم ہوگا، وہ قدم کل عدم ہوگا، وہ شمار نہیں ہوگا، اس پر لازم ہوگا کہ واپس پلٹے، وہاں سے سیدھے قدموں چلے۔ اس لیے یوں کھڑے تھے تو یہیں سے اپنے قدموں کو یوں پھیرے، جس طرح فوجی نہیں سلوٹ مارتے رخ بدلتے، وہ قدم نہیں اٹھاتے، ادھر سے اس طرح گھومتے ہیں کہ وہیں پر کھڑے کھڑے یوں اپنا رخ بدل لیتے ہیں، تو بس وہیں سے کھڑے کھڑے اپنا رخ بدل لیں کہ بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف ہو گیا، دایاں کندھا آزاد ہے، پھر چلنا شروع کریں۔ اور یہ پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے مردوں کے لیے، عورتیں نہ استباع کریں گی، نہ رمل کریں گی، نہ صفا مروہ کے درمیان جہاں صحیح ہوتی ہے نا دوڑنا، وہ وہاں بھی نہیں دوڑیں گی، کیونکہ عورت کے لیے پردے کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان کون دوڑی تھی بھلا؟ حضرت حاجرہ، یہ عورت کا ایک طریقہ تھا، اس کی ہم نقل کرتے ہیں، لیکن عورتوں کو منع ہے، عورتوں کو منع کہ عورتیں دوڑیں گی نہیں، وہاں عام چال چلیں گی۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے پردے کا مسئلہ شریعت کی نگاہ میں کتنا اہم ہے، کہ جو عمل ایک عورت سے شروع ہوا، عورتوں کو مجمع کے اندر اس عمل کے دہرانے سے منع کر دیا کہ عورتیں اس عمل کو نہیں دہرائیں گی، بلکہ وہ اپنے عام چال چلیں۔ تو پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرنا ہے۔ رمل کا ہے نا، یعنی قریب قریب پاؤں رکھتے ہوئے اپنے شانوں کو یوں ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح چلیں، تھوڑے سے یوں سینہ تان کرنا، شانے ہلا کر یوں اس طرح سے چلیں جس طرح پہلوان چلتا ہے، تو اس طرح یہ چلتے ہیں، پورے چکر میں رمل کرنا ہے۔ باقی کوئی خاص ذکر دعا یا منقول نہیں، ہاں یہ ہے کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھے۔ اس کے علاوہ بھی جو دعائیں آدمی پڑھنا چاہتا ہے یا ذکر کرنا چاہتا ہے، پہلا کلمہ، تیسرا، دوسرا، چوتھا پڑھ سکتا ہے سارے، لیکن یہ جو ایک طریقہ بعض لوگوں نے نکالے نا کہ کوئی معلم ساتھ ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے پھر ساتھ والے دہراتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ جگہ تعلیم و تعلم کی نہیں ہے، وہ جگہ تعلیم و تعلم کی نہیں، وہ جگہ عبادت کی ہے، اسے وہاں پر طریقہ جو پہلے سیکھا اس کے مطابق عمل کریں۔ وہاں پر بہت سارے دیکھیں، یہ ایران والے تو بہت شور کرتے ہیں وہاں پر، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ آتے ہیں، وہ ایک آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، پیچھے دوسرے شور کر رہتے ہیں، وہ سب کی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں۔ اس طرح بغیر اونچی آواز کے وہاں پر جو آدمی کو ذکر آتا ہے، صورتیں بھی آتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ کہ تیسرا کلمہ پڑھتا جائے۔ پھر جب آدمی چلتے چلتے یہاں پر آ گیا رکن یمانی کی طرف، آپ کو بتلایا کہ ابھی تو یہاں پر کیا لگی ہے؟ خوشبو، ورنہ اگر خوشبو نہ ہو تو اس کا بھی استلام ہوتا ہے۔ وہ استلام یہ کہ دونوں ہاتھ یوں لگائیں، اس کنارے پر دونوں ہاتھ یوں لگائیں، یا اگر دونوں تو صرف دایاں ہاتھ لگائیں، یہ نہیں کہ بایاں ہاتھ لگا کے چل دے، کیونکہ اصل تو بایاں کندھا ادھر ہے نا، تو چلتے چلتے آدمی یوں بایاں ہاتھ لگائے، یہ بے ادبی ہے۔ اگر لگانا ہے تو دایاں ہاتھ لگائے یا دونوں لگائے، اور اگر دور سے گزر رہا ہے پھر اس کا اشارہ نہیں ہے۔ حجر اسود کا تو ہے نا کہ استلام کا باقاعدہ موقع نہیں مل رہا تو دور سے استلام ہو جاتا ہے، لیکن رکن یمانی کا استلام دور سے نہیں ہوگا، دونوں ہاتھ لگائیں یا دائیں ہاتھ لگائیں، ورنہ اسی طرح سے گزر جائیں۔ البتہ جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلیں گے، یہاں پر ایک خاص
یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں۔ تو جب دوبارہ حجر اسود کے پاس آگے یہ ایک چکر مکمل ہوا، ایک چکر مکمل ہوا۔ اب پاؤں کا رخ آگے کی طرف ہے نا، اب پیروں کو نہیں پھیرنا، پیر یہیں پہ رہیں گے، یوں ہے مثلا میں یہاں سے یوں چل رہا تھا، پیر یہیں پر ہے، تو اوپر کا دھڑ یوں پھیر کر کہ یہاں حجر اسود ہے، اوپر کا دھڑ یوں کر بسم اللہ واللہ اکبر، وہ اسی طرح استلام، تو یوں چوم کرنا، پھر اپنا رخ سیدھا کر کے پھر چلنا شروع کر دیں۔ یہاں اب آ کر پیروں کو نہیں پھیرا جائے گا، پاؤں سیدھے ہی رہیں گے، پھر اوپر کا دھڑ حجر اسود کی جانب کر کے یوں اشارہ کر کے وہی تصور کہ میرے ہاتھ حجر اسود کے اوپر ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر اس کو یوں چوم کے پھر اپنا رخ سیدھا کر کے پھر چل پڑے۔ تو دوسرا چکر بھی رمل کے ساتھ پورا کرے، پھر تیسرا چکر بھی اسی طرح استلام کر کے نا پھر رمل سے پورا کرے۔ تو 3 چکروں میں رمل ہے۔ اس میں آدمی بعض کا نا بھول جاتا ہے، اگر آدمی کو پہلے چکر میں یاد نہیں رہا رمل کرنا، رمل بھولتا ہے اکثر، تو پھر دوسرے اور تیسرے چکر میں رمل کرے، آگے نہیں بڑھائے گا اس عمل کو۔ اگر دوسرے میں بھول گیا تو صرف تیسرے چکر میں رمل کرے گا، اگر تیسرے میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر اس کے بعد چوتھے، 5 یا چھٹے، 7ویں میں رمل نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ سنت ہے صرف پہلے 3 چکروں کی، اور یہ بھی صرف اس طواف میں کہ جس طواف کے بعد کیا کرنا ہے، صحیح بھی کرنی ہے۔ تو 7 چکر مکمل ہو گئے، تو پھر حجر اسود پر جب لوٹ کر آئے ہیں آپ 7ویں چکر پر، تو 8ویں مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام اسی طرح اشارہ کر کے چوم لیں، یہ طواف مکمل ہوا، یہ طواف کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اس کی گنتی کے اندر نا آدمی لوگوں کو بڑا شبہ لگ جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی تسبیحیں ملتی ہیں 7 دانوں والی، وہ اچھی چیز ہے ویسے، انگلی میں یوں ڈالنے چھلا سا ہوتا ہے، تو ایک چکر مکمل ہو گیا نا، ایک دانہ کھینچ کے اوپر کر لیا، دوسرا ہے تو دوسرا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ دانہ ہم نے شروع میں کھینچا تھا، یہ چکر پورا کر کے کھینچا تھا۔ لوگوں کو یہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ جب طواف میں شروع کر رہا تھا یہ دانہ اس وقت کھینچ لیا تھا یا چکر پورا کر کے کھینچا تھا، تو پھر جب آدمی اب 6 چکروں پر آدمی سمجھتا ہے پتہ نہیں 7 چکر پورے ہو گئے، حالانکہ کھینچا کب تھا اس نے، چکر پورا کر کے، تو چکر پورا کر کے کھینچے نا، تو پھر 6 چکروں پہ ہو سکتا ہے کہ میں نے شروع میں کھینچا تھا تو لہذا پھر ایک کھینچ دیا آ کر۔ تو اگر کبھی ایسا اشتباہ ہو جائے کہ 6 چکر ہوئے کہ 7، پھر آدمی یہ سمجھے کہ 6 ہوئے، پھر آدمی یہی سمجھے کہ 6 ہوئے، ایک چکر اور لگا لے تاکہ شک کمی میں نہ رہے، زیادتی میں ہو جائے، شک کمی میں نہ رہے بلکہ زیادتی میں ہو جائے۔ تو لہذا جتنے چکروں کا اشتباہ ہوا نا اتنے چکر مزید لگا لے، 5 ہوئے کہ 7 ہوئے تو یہ سمجھے کہ 5 ہی ہوئے، 2 چکر اور کاٹ لے، 6 ہوئے کہ 7 ہوئے یہ سمجھے کہ 6 چکر ہوئے تو 7واں چکر ایک اور لگا لے۔ بہرحال جب 7 چکر پورے کر چکا 8 مرتبہ استلاموں کے ساتھ، اس کے بعد پھر آدمی چاہے تو ابھی ملتزم سے ہو لے، لیکن آگے طرف وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے وہاں نہ چمٹے، اس سے سیدھا کہاں چلا جائے، نہیں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے، یعنی اس سے ذرا پیچھے ہٹ جائے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کر یہ 2 رکعتیں پڑھنا لازم ہے، اور لوگ یہاں طواف کر رہے تو وہ ان کے درمیان میں نیت باندھ لیتے ہیں، وہ سب کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لوگوں کی لازم وہاں سے جو گزرگاہ ہے وہاں پر نیت باندھ کے کھڑا ہو جانا یہ سب کے لیے دقت کا سبب ہے۔ اس سے یہاں اگر جگہ نہیں ہے مقام ابراہیم کے ساتھ تو آدمی پیچھے نکل جائے، تو پیچھے جا کر اس کی سیدھ میں پڑھ لے کہ بیت اللہ اور نمازی کے درمیان میں مقام ابراہیم آ جائے تو تب بھی ایسے جیسے مقام ابراہیم پر آدمی نے یہ 2 رکعتیں پڑھی، ورنہ اگر وہاں بالکل جگہ نہ ہو تو پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لے، پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لے تو اس کی یہ 2 رکعتیں، یہ 2 رکعتیں واجب ہیں، ان 2 رکعتوں کے 2 رکعت واجب طواف، 2 رکعت یہ طواف کی 2 رکعتیں واجب ہیں۔ اس کے بعد پھر پیٹ بھر کر آدمی یہ پانی پیے، آب زمزم، وہ بھی اسی طرف ہی ہے قریبی، وہاں پر ڈھیروں پانی کے کولر بھی ہیں، ٹوٹیاں بھی ہیں، پیٹ بھر کر پانی پیے۔ جب بھی پانی پیے گا نا تو یہ دعا ضرور مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ 3 دعائیں ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں آپ سے نفع والے علم مانگتا ہوں، مجھے نفع والا علم عطا کر۔ نفع کا علم وہ ہوتا ہے جس پر آدمی کو عمل کی توفیق بھی ہو جائے۔ ورزقا واسعا، وسعت والا رزق عطا کر۔ وشفاء من کل داء، ہر بیماری سے اللہ شفا عطا فرما۔ تو یہ دعائیں مانگ کر آدمی پیٹ بھر کر وہاں پر پانی پیے۔ یہاں تو دیتے نا تھوڑا تھوڑا،
حاجی آئیں گے وہ اتنا اتنا ڈال کر دیں گے، حالانکہ اتنا اتنا نہیں ڈالنا چاہیے، گلاس بھر کے دینا چاہیے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، کولر بھریں، اس کے اندر اتنا سا آب زمزم ملا لیں، وہ سارا ہی آب زمزم بن جائے گا۔ آب زمزم اتنا بابرکت پانی ہے، اس کو اگر پورے ڈرم میں ملا دیں گے پورا ڈرم آب زمزم بن جاتا ہے۔ نعرے تکبیر! اور اس لیے جو آپ کی ملاقات کے لیے آئیں گے آپ ان کو یہ چھوٹی چھوٹی کجیاں نہ دیں بلکہ گلاس بھر بھر کے پلائیں، تاکہ کوئی محسوس ہو کہ ہم نے کچھ پیا ہے۔ ورنہ کیا کرتے ہیں، انہیں پہلے پلا دیں اتنا سا، اوپر سے پھر کہتے ہیں وہ کوک اور پیپسی یہ ان کو پلائیے ہیں، اس کا اثر تو کوک اور پیپسی ختم کر دیں گے۔ بارہ گلاس بھر کے دیں، اس کے اندر کیا ملا لیں آپ؟ آب زمزم ملائیں، وہ سارے آب زمزم کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ تو پیٹ بھر کر آب زمزم پئیں، وہ خالص آب زمزم وہاں پر وسعت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر اب عمل ہے سعی والا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے آب زمزم پی کر نا ادھر سے ہی آتے تھے حج اسود کے سامنے۔ ایک بات ہمارے ادھر مشہور ہے کھڑے ہو کے پینا یا بیٹھ کے پینا، اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ وہاں نیچے ہوتا ہے، آج بھی کیچڑ ہی ہوتا ہے وہاں پر، اسے کیچڑ میں بیٹھنے میں ہو سکتا ہے آدمی کپڑے گیلے ہو جائیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر پی لیں، ورنہ اگر صاف ستھری جگہ نا بیٹھنے کی تو بیٹھ کر پینا ہی سنت ہے، بیٹھ کر پینا ہی۔ وہ جو آپ علیہ السلام نے کنویں کے قریب کھڑے ہو کر پیا تھا، وہاں یہی مجبوری تھی کہ وہاں ایک تو رش لگا ہوتا، نیچے کیچڑ ہی کیچڑ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر پی لیا تھا۔ ورنہ اگر بیٹھنے کی جگہ میسر ہو تو باقاعدہ بیٹھ کر آب زمزم پی لیں۔ تو یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ پہلے سہولت تھی کہ یہاں پر آب زمزم پیے نا، یہیں سے آگے حج اسود کے سامنے، یہاں سے ادھر کو آگے، یہاں سے 9 مرتبہ اس طرح کر کے اس کی سیدھ میں اس طرح باب صفا ہے، اس کی سیدھ میں حج اسود کی سیدھ میں ہی باب صفا ہے، مشرق کی طرح نا ادھر باب صفا ہے، تو یہیں سے نکل جاتے تھے قریبی۔ لیکن اب جو لوگ عمرہ کر کے نا انہوں نے بتلایا، خود حضرت بندیالی صاحب دام برکاتہ وہ بھی گئے تھے، پیچھے اسی سال میں گئے تھے کچھ مہینے پہلے، وہ کہتے ہیں اب یہاں سے ادھر واپس نہیں لوٹنے دیتے کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ ایک چکر اور کاٹنا پڑتا ہے، یہاں سے آگے جا کر پھر کوئی سیڑھیاں چڑھتی ہیں، وہاں سے چڑھ کے نا پھر پورا چکر جو گھوم کر آ کر پھر یہ کہ آدمی باب الصفا میں جاتا ہے۔ پر اس چیز کا وہاں پر آپ خیال کریں گے، ادھر کو آنے کی اجازت وہ نہیں دیتے، تو وہاں سے آپ پہلے پوچھ رہے ہیں کہ ادھر کو جا کے کہاں سے سیڑھی چڑھنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بتلا کے ادھر سے چڑھو، ہم وہ سیڑھیاں بھی چھوڑ کے آگے گزر گئے، تو پھر ایک چکر وہ بھی پڑ گیا، پھر بتلایا گیا کہ نہیں وہاں پر سیڑھیاں کہیں، ہاں بھائی ایسی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، ہاں بات کوئی ایسی، ہاں تو یہ ایک چکر یوں پڑے گا، ہمارا 9 مرتبہ استلام کر کے پھر باب الصفا کے اوپر آئیں گے، یہ حجر اسود کی سیدھ میں ہی ہے۔ تو یعنی کوہ صفا کے اوپر چڑھ کے وہاں سے بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، ستونوں کے درمیان سے بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، آج بھی عمارت بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ستونوں کے بیچوں بیچ سے آدمی کی نگاہ بیت اللہ تک پہنچ جاتی ہے، تو بیت اللہ تو رخ کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر وہاں پر دعا مانگے، پہلا کلمہ پڑھ لے، چوتھا بھی کلمہ بھی پڑھے، اس کے علاوہ دعائیں مانگے۔ تو یہ آیت بھی آپ نے سامنے پڑھی تھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو یہ بھی اگر آتی ہے تو یہ بھی پڑھ لے۔ اس طرح جب آپ مقام ابراہیم کی طرف چلے تھے تو وہاں بھی آپ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت بھی پڑھی تھی، اور کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر پھر وہاں سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ دعا مانگی۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی، دیکھو جو اجتباع کیا تھا نا 7 چکروں میں، جیسے ہی طواف پورا ہو جائے گا پھر اپنا اجتباع ختم کر دیں، یعنی کندھے کو ڈھانپ کر ہی وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، آپ نے کندھوں کو ڈھانپ کر 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد استلام کر کے باب صفا سے کوہ صفا پر آ گئے، وہاں سے دعا مانگ کر پھر مروہ کی طرف چلیں، تو بلندی کے اوپر ہے تو وہاں سے یوں نیچے کو اترتے ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، اب تو 3 منزلی ہے یہ، اب تو کیا نیچے کی منزل میں رش ہے، اوپر والی منزلیں چلے جائیں، وہاں رش ہے تو اس سے اوپر کر لیں، تو جہاں بھی کر لیں گے انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گی۔ اور وہاں سے نیچے کو اتریں گے، عام چال چلیں گے، یہاں تک کہ جب میلین اخضرین، آج کل میلین اخضرین کی جگہ ٹیوبین اخضرین ہیں، یعنی سبز رنگ کی ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، باقی سارے رستے سفید ٹیوبیں ہیں، خاص اس جگہ پر سبز ٹیوبیں ہیں، اس کی روشنی فرش کے اوپر بھی پڑ رہی ہے، تو آدمی کو نیچے کو نگاہ جھکا کے بھی جو چلے گا نا، اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے وہ سبز ٹیوبیں اور سبز روشنی شروع ہو گئی۔
تو وہاں سے لے کر اگلی صبر روشنی تک وہاں تک آدمی ذرا تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا چلے، مد دوڑیں گے، یہ ہے اصل سعی جس کو کہتے ہیں سعی دوڑنا۔ تو یہاں درمیان میں جا کر صحیح کرے گا، پھر جیسے ہی صبر روشنی ختم ہوگی پھر عام چال، لیکن عورتیں یہاں پر نہیں دوڑیں گی، عورتیں اپنی اسی عام چال سے ہی چلتی جائیں گی۔ پھر آگے عام چال چل کے مروہ کے اوپر چلے گئے، تو مرد تو اوپر تک جتنا چڑھ جائیں اتنے افضل ہے، لیکن عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑا اوپر چڑھیں، وہ تھوڑا اوپر چڑھ کے نا وہاں سے جہاں موڑ کاٹا لکھا ہوا ہے تو وہاں سے موڑ کاٹ کے ادھر کو چل پڑیں، کیونکہ اوپر ہوتا ہے رش مردوں کا، رش کے اندر عورتوں کو گھسنا جائز نہیں۔ طواف کے دوران بھی عورتوں کو چاہیے کہ باہر طواف کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرتی تھی حجرۃ من الرجال، مردوں سے دور رہتے ہوئے، مردوں سے دور رہتے ہوئے۔ تو اگر بیت اللہ میں کبھی داخل بھی ہونا ہوتا تو فرماتی ہیں کہ پہلے سے بتلا دیا جاتا کہ ازواج مطہرات داخل ہونا چاہتی ہیں تو بیت اللہ کو بالکل اندر سے خالی کر دیا جاتا، وہ جو کمرہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہم اندر داخل ہوتی تھی، حالانکہ مائیں ہیں لیکن مردوں سے بچنے کا اس قدر اہتمام، کیونکہ یہ خرابیاں عورتیں زیادہ کرتی ہیں۔ حج اسود کا بوسہ لینے کا عورتوں کو بڑا شوق ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہے وہاں رش کے اندر گھس کر وہاں پر کھڑی رہتی ہیں، وہاں پر مردوں کا بھی مجمع لگا ہوا ہے، عورتیں بھی درمیان میں کھڑی ہیں، تو وہاں پر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا مل رہا ہے، جسم بھی ساتھ ٹکراتا ہے، تو عورتوں کا اس طرح سے رش کے اندر داخل ہونا سرے سے جائز نہیں، اور مردوں کا بھی عورتوں کے رش میں داخل ہونا جائز نہیں۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی بڑی خرابیاں، گئے تو اللہ کو راضی کرنے، کہتے میں حج اسود بوسہ لینے چلا گیا، وہاں میں پھنس گیا عورتوں کے مجمع کے اندر، کہتے نوز باللہ مجھے انزال ہو گیا۔ دیکھو بیت اللہ کے اندر اور حج اسود کے سامنے وہاں کیا حرکت ہوئی ہے۔ تو اس طرح کہہ رہا ہوں کہ مرد عورتوں سے دور رہیں اور عورتیں مردوں سے دور رہیں، ہر جگہ جہاں پر بھی مردوں کا رش ہے عورتیں وہاں سے اپنا دامن بچائیں۔ اس لیے صفا اور مروہ کی بلندی پر نہ چڑھیں، بلندی کے اوپر رش ہوتا ہے، اس لیے عورتیں صرف نیچے سے تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کے جہاں سے یوں موڑ سا بنا وہاں سے یوں موڑ کاٹ کے واپس آ جائیں، لیکن کچھ درمیان میں بھی رستے بنے ایسا وہیں سے موڑ کاٹ لیں، بعد بیچ میں بھی ہے نا کچھ کٹ سا بنا ہوا، ہاں ان کٹ سے واپس نہ آ جائیں، وہ تو بہت شارٹ کٹ صفا مروہ کی صحیح ہو جائے گی، پورے صفا مروہ کا۔ تو صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر ہے، تو پھر مروہ کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگ کر پھر مروہ سے چلیں گے صفا پر، یہ دوسرا چکر، یہ بھی ضروری ہے جاننا۔ ایک مولوی صاحب نے بتلایا، دیکھو عوام تو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہوگی، حالانکہ وہ پڑھے لکھے تھے، مولوی صاحب تھے باقاعدہ، کہتے میں نے صحیح کی اور بس سائیں چڑھ گیا، تھک گیا میں، کہتے مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے صفا سے لے کر پھر گھوم کر نہ صفا تک ایک چکر شمار کیا، تو اس طرح صفا مروہ کے گویا کہ 14 چکر لگائے ہیں، تو صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اور پھر مروہ 3، صفا 4، مروہ 5، صفا 6، مروہ کے اوپر دوبارہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو صحیح مکمل ہوگی، صحیح مکمل ہوئی۔ تو صحیح کے بعد دوگانہ 2 رکعتیں شکرانے کی پڑھے، اور اس میں افضل ہے کہ مسجد کی حدود میں آ کر پڑھے۔ وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ مروہ کے اوپر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پر پڑھنا اس اعتبار سے غلط ہے کہ ایک تو وہ مسجد سے خارج ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی تنگی کا باعث بنتا ہے، لوگ وہاں پر صحیح کرنے کے لیے آئے ہوئے اور یہ وہاں پر نیت باندھ کے کھڑا ہے، تو یہ غلطی ہے۔ اس طرح وہاں سے آدمی مسجد کی حدود میں آئے، وہاں پر 2 رکعتیں یہ ادا کرے۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی، طواف کے دوران باوضو رہنا یہ واجب ہے، طواف کے دوران باوضو رہنا واجب ہے۔ اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، طواف کے دوران آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر تو 4 چکر مکمل ہونے سے پہلے ٹوٹا ہے، 4 چکر مکمل ہونے سے پہلے وضو ٹوٹا ہے، پھر وضو کر کے آئے گا تو نئے سرے سے طواف کرے گا، یعنی جو پہلے 2-3 چکر ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر 4 چکر مکمل کر چکا تھا اس کے بعد وضو ٹوٹا ہے، پھر وضو کر کے آئے اور جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا نا وہیں سے آ کر مکمل کر لیں، وہیں سے آ کر۔ اگر کوئی آدمی معذور ہو کہ اس کا وضو 7 چکروں تک باقی رہتا ہی نہیں، یعنی 2 چکر لگا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ پھر معذور ہے۔ جس طرح معذور آدمی وضو کر کے نماز پڑھتا رہتا ہے نا، اس طرح وہ وضو کر کے اپنا طواف پورا کر لے۔ بہرحال طواف کے لیے وضو واجب ہے،
اگر آدمی نے بغیر وضو کے طواف کیا تو اس طواف کو لوٹانا واجب ہوگا، اس طواف کو لوٹانا یعنی اس کے اعادہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر آدمی نے اس کو نہیں لوٹایا اور خود لوٹ آیا، خود پاکستان لوٹ آیا، واپس آ گیا، تو اب لاتا یہاں تو طواف نہیں نہ کر سکے گا کہ یہاں کوئی سمجھے یہاں بھی کوئی بابے مزار کہ یہاں طواف کر لے ہیں، نہیں۔ اب یہاں جب واپس آ گیا تو وہ جو بغیر وضو کے طواف کیا نا، اس کی وجہ سے آدمی پر دم لازم ہے، اور یہ دم بھی پاکستان میں نہیں دینا بلکہ کہاں دینا ہے، یہ حرم کے اندر ہوگا، اور حرم کے فقراء کا حق ہے یہ۔ اس لیے پھر بعد میں جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ آدمی رقم بھیجے کہ میری طرف سے ایک دم وہاں پر یہ ذبح کر دینا۔ لیکن جو صفا مروہ کی صحیح ہے اس کے لیے طہارت واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر آدمی نے اور جو صفا مروہ کی صحیح ہے اس کے لیے طہارت حاصل کرنا یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ وہ انہوں نے مسئلہ پوچھا، یہ ٹھیک ہے کہ یہ طواف کر چکے نا، اس کے بعد جو 2 رکعتیں طواف کی پڑھتے ہیں، آئے مکروہ وقت میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مکروہ وقت میں نہیں پڑھی جائیں گی۔ مکروہ وقت میں اگر آدمی نے وہ ان کے مسلک کے مطابق ہے، حنابلہ اور شوافع جو ہے نا ان کا کوئی وقت نہیں، وہ کہتے ہیں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک مکروہ اوقات کے اندر جس طرح نوافل پڑھنے منع کیا گیا اور حکم عام ہے، وہ طواف کرنے والوں کے لیے بھی عام ہے۔ چنانچہ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی ہے۔ یہاں پر بخاری کرنے والے نا بخاری کے اس مسئلے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جس وقت مرضی پڑھ لو۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں کہ اگر آدمی نے فجر کے بعد طواف کیا ہے تو اس کی 2 رکعتیں سورہ طور کی، اس لیے اگر فجر کے بعد طواف کر رہا ہے یا عصر بعد کر رہا ہے یا دوپہر کے وقت کیا آدمی نے، مکروہ وقت تھا، تو مکروہ وقت گزار کر اس کے بعد میں یہ 2 رکعتیں طواف کی پڑھی جائیں گی۔ معذور کا جو وضو ہے کسی اور عذر سے ٹوٹے گا تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، کسی اور عذر ٹوٹے گا تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ تو صفا مروہ کی صحیح بھی ہوگی، پورے سر کے بال کٹوا لے، ورنہ کم از کم 1/4 سر کے کٹوا لے گا تو واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن کہیں سے کٹوانا کہیں سے چھوڑنا یہ ویسے شرعاً ناجائز ہے، اس کو قضا کہتے ہیں، تو یہ قضا سے منع فرمایا آپ علیہ السلام نے۔ ہاں، خود بھی کاٹ سکتے ہیں، یعنی تھے تو وہاں باقاعدہ کوئی نائی الگ نہیں تھے، وہاں بس سالون نہیں بنے ہوئے تھے۔ جیسے عمرے سے فارغ ہوئے نا تو ایک دوسرے کا پھر کیا وہ سروں کو موننا شروع کر دیا تھا، بلکہ جب پہلے گئے اور قربانیاں کر کے صرف 3 فرائض ہیں حج کے اندر، 3 چیزیں فرض ہیں۔ احرام نمبر 1، احرام نمبر 2 وقوف عرفہ، میرا حجہ کی جو شب ہے نا رات وہ وہاں پر گزار جاتے ہیں مزدلفہ کے اندر، اور یہ فجر صادق کے بعد وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے نا پھر یہ کہ سورج کے